رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ أَمَّا بَعْدُ. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ آج جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ بعد نماز عشاء چند باتیں میں نکاح کے تعلق سے، نکاح کیوں اور نکاح کیسے، دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں جو بچے نے مجھ سے پہلے آ کے ایک نظم پڑھی، اس نے اس میں تقریباً ساری چیزیں بتا دی جو میری تقریر کے اندر آنے والی ہے، کہ نکاح کیسے کرنا ہے، سادہ کرنا ہے، جہیز نہیں لینا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ایک اچھی نظم تھی، اس میں تمام وہ نکات جو پوائنٹس میں رکھنے والا تھا کہیں نہ کہیں وہ کور ہوئے ہیں اس کے اندر. تو اب آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جو ٹاپک تھا نکاح کیوں اور کیسے. اب ایک بنیادی سوال یہ آ سکتا ہے، لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ نکاح کیوں، یہ اس کی کیا ضرورت ہے. کیسے تو سمجھ میں آ رہی ہونا چاہیے، نکاح کیوں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ اب نکاح کے اس سسٹم پر، نکاح جو کیا جاتا ہے یا اسلام میں جو نکاح کا طریقہ کار ہے اس سسٹم پر بھی اب انگلی اٹھاتے ہیں یا سوالیہ نشان اب کھڑے کر رہے ہیں. عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب جو تعلیمی یافتہ طبقہ ہے، جو زیادہ جو ہے مغرب سے جس کو کہیں گے وہ متاثر ہے، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں بدگمان ہے یا بدظن ہے اپنے دین کے تعلق سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، اس میں کچھ ریچولز ہوتے ہیں. مذہب کیا ہوتا ہے؟ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی یاد رکھیے یہ تفریق ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں دھرم اور مذہب. تو دین جو ہوتا ہے ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر مکمل آپ کو جینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جبکہ مذہب میں کچھ ریچولز ہوتے ہیں، یہ کرنا، یہ ایسا کرنا، عبادت ایسی کرنا، کھانا پینا اور ختم. تو بہت سارے چیزوں کو دین نہیں کہتے، مذہب کہتے ہیں، ادیان نہیں بولتے، مذاہب بولتے ہیں. تو اس میں ریچولز ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں. تو وہ بھی سمجھ رہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، اس کے بھی کچھ ریچولز، طور طریقے ہیں، مانا جائے تو ٹھیک، نہ مانا جائے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں نکاح کیوں، کیسے تو ایک بات کا ہے، وہ کیوں پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. کیوں یہ سسٹم، ایسا ہی کیوں رہنا ہے، ایک انسان کے ساتھ ہی کیوں زندگی گزارنا ہے، یہی طریقے سے نکاح کیوں ہوگا، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا کیوں ضروری کر دیا گیا ہے، لڑکے کو فلاں چھوٹ کیوں دے دی گئی ہے، فلاں چیز میں ایسا کیوں ہوتا ہے. اور کچھ باتیں جو ہمارے کلچر کے اندر ہمارے سماج نے دینی جو ادھیکار یا حق جو تھا دوسرے کا، خاص طور سے خواتین کا، تو ان کو غلط فہمی بھی آ گئی اس وجہ سے کہ بھائی اسلام میں ایسا کیوں ہے، ہمارے لیے ایسا ہے، لڑکوں کے لیے فلاں چیز کی چھوٹ دی گئی. یا پھر کچھ جو کلچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا بھی اثر پڑا لوگوں پر. انہوں نے سمجھا یہ اسلام ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اشکالات آئے اور انہوں نے سوچا کہ اس کو چھوڑ دینا ہی ایک طریقہ یاد رکھیے. تو ہم انشاءاللہ عزیز نکاح کیوں سے بات شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کیسے. کیسا لگا ادھر سے لگا؟ تو آئیے ہم نکاح کیوں یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نکاح اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ ہمیں حکم ہے، جو اس کو بجا لا سکتا ہے ضرور لائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نون کے اندر، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم نکاح کر دو ان کا جو تم میں سے بے نکاح ہو. بالکل عام حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ غیر شادی شدہ کا نکاح کر دو یا مطلقہ یا بیوہ کا کر دو، یہ کہا نکاح کر دو اس کا جو بے نکاح ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ جوان کا کر دو یا بوڑھے کا کر دو. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارے، تو نکاح کر دو جو بے نکاح ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں صحابہ صحابیات کو وہ اپنی زندگی کے آخری عمروں تک بھی اکیلے نہیں رہتے تھے، وہ نکاح میں ہی رہتے تھے کسی نہ کسی کی. کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ ایک صحابیہ کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر ان کا انتقال ہوگا، انہوں نے تیسرا نکاح کر لیا. اکیلے کبھی نہیں رہا تھا. نکاح کر لو تم میں جو بے نکاح ہو، جو بے جوڑا ہو اس کا جوڑا بنا دیا جائے، تو اللہ کا حکم ہے. تو نکاح اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے ہم کو. نکاح کیوں؟ تو نکاح اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی، ہے نا، کہ نکاح میری سنت ہے، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کو نکاح کرنا چاہیے، یاد رکھیے، بلا شرعی عذر کے نکاح کو ٹالنا نہیں چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ممالک میں تو الحمدللہ پھر بھی نکاح جلدی ہوتے ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یا جو لوگ وہاں سے پڑھ لکھ کر آتے ہیں ان کا ایک تصور بن جاتا ہے جلدی نکاح مطلب مشکلات زیادہ، دیر سے نکاح کریں گے تو تھوڑا آزادانہ زندگی گزاریں گے اور پھر کریں گے۔ لیکن میرا جہاں تک عقل یہ جو سمجھتی ہے چیزوں کو، یا جو میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اکیلا سفر تو کبھی بھی مشکل ہی ہوتا ہے، سفر میں کوئی جوڑی دار ہو تو سفر اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک دم بالکل عام ہے، اس کو بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ایک بھاری چیز کو اٹھا رہا ہے، وہیں دو آدمی اٹھائے دیکھیے آسانی سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بغیر شرعی عذر کے کوئی بھی انسان نکاح کو ترک نہ کرے، وہ نکاح ضرور کرے۔ یاد رکھیں، زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی، دکھ، درد، حالات، فائنینشیل کنڈیشن آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن بزن نہیں ہونا کہ اب جانے دو عمر چلے گئی، اب جانے دو میں نہیں کرتا ہوں نکاح، ایسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے اور نکاح کر کے ہم کو بتایا۔ اسی طرح نکاح کرو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کثرت پر روز قیامت فخر کریں گے، ہے نا۔ حدیث میں الفاظ ہے نا کہ ساری امتیں پیش کی گئی مجھ پر، تو میں نے دیکھا کہ امت بہت بڑی تھی، پھر میں نے اور ایک دوسری امت دیکھا جو بہت بڑی تھی، ہے نا۔ بتایا گیا کہ امت محمدیہ ہے، تو آپ نے کہا کہ تم نکاح کرو اس لیے کہ تمہاری امت پر میں روز قیامت تمہاری تعداد پر فخر کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے تعداد کب بڑھے گی ہماری؟ جب ہم نکاح کریں گے، اور ملٹیپل ہوں گے، مطلب اولادیں پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد نسلیں چلیں گی، تو نکاح بہت اہم ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کی ہم وجہ بنیں گے۔ نکاح کرو کیوں؟ وہ اس لیے کہ نکاح، یاد رکھیے، یہ انسانی نسل کا بقا بھی ہے، یہ انسانی نسل باقی رہتی ہے نکاح کی وجہ سے، ٹھیک ہے، انسانی نسل باقی ہوتی ہے۔ اگر نکاح لوگ نہیں کریں گے تو انسانی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یاد رکھیے۔ سائنس یہ کہتی ہے ہم کو کہ کسی بھی قوم کو باقی رہنے کے لیے اس کی جو بچوں کی تعداد ہے وہ 2.1% ایک جوڑے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، مطلب ایک شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کو 2.1%، تو اب ایک انسان کو 2.1% تو بچے نہیں ہو سکتے نا، پوائنٹ میں تو بچے نہیں ہو سکتے، ایک ہوں گے، دو ہوں گے یا تین ہوں گے۔ تو اس کا عام معنی یہ ہے کہ 21 بچے ہونا چاہیے، کتنے لوگوں کو؟ 10 جوڑوں کو، ایسا رف آپ کو اگر دیکھنا ہے تو 21 بچے ہونا چاہیے، 10 جوڑے اگر ہے تو 2.1 کا ایوریج آ جاتا اس۔ اگر 2.1 سے ایوریج کم ہوا، 2 ہوا یا 2 سے نیچے گیا تو وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی اور ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، 100-200 سال میں وہ مٹ جائیں گے دنیا سے، یاد رکھیے۔ چونکہ اب کوئی ان کی اگلی جنریشن نہیں آنے والی ہے، چونکہ ہر جوڑے کو صرف 1-2 سے کم بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد والے جوڑے کو اس سے کم ہوتے، یاد رکھیے، ایک دم نیچرل پروسیس۔ پورا یورپ اس سے جوجھ رہا ہے، پورا امریکہ اس سے پریشان ہے، معلوم آپ۔ یورپین ایسے ممالک ہیں جو ہر سال ان کو 2 لاکھ آبادی باہر سے لینا پڑتی ہے، چونکہ ان کی آبادیاں گھٹتی چلی جا رہی ہے، قبرستان بڑے ہو رہے ہیں اور گاؤں ختم ہو رہے ہیں، مانو لوگ مر جاتے ہیں، دفنا دیے جاتے ہیں، قبرستان بن جاتے ہیں۔ پھر بچوں کے کپڑے سب سے مہنگی چیز ہے، اس لیے کہ بچوں کے کپڑے ملتے نہیں آسان ہے، چونکہ لوگ بچے پیدا ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھیے، تو انسانی نسل کا بقا ہے یہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں، آپ کی جنریشن دنیا میں رہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تو اس کا جواب ہے نکاح اس لیے بھی ضروری ہے۔ نکاح کیوں؟ کہ نکاح جو ہماری نفس کی تسکین کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ تو انسانی تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے، ایک سکون بھری زندگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور فوراً اس کے بعد حوا کو بنا دیا، یاد رکھیے، ہے نا۔ تو یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے، انسان کو یہ رشتے کی ضرورت ہے، تو نفس کی تسکین کے لیے نکاح کیوں؟ تو نکاح اس لیے کہ یاد رکھیے ہم کو برائی سے بچنا ہے۔ نکاح اس لیے کہ ہم کو برائی سے بچنا ہے، چونکہ ایک انسان اگر نکاح نہیں کرے گا تو کس برائی اور دلدل میں جائیں گا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سماج خراب ہوتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، ولد الزنا، زنا کی اولادیں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بیٹا کسی کا ہوتا ہے، وراثت کسی اور کی لے جاتا ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نکاح کریں گے۔ نکاح کیوں؟ نکاح اس لیے کہ نکاح نظروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، چونکہ انسان کی نظریں اس کے بغیر جھک نہیں سکتی، یاد رکھیے، اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ یہ اٹریکشن جو ہے اپوزٹ جینڈر کے طرف، مخالف جنس کے طرف نیچرل ہے۔ تو شریعت نے کہا اس کو کیا کرو، نکاح کے ذریعے تم جو ہے اپنے آپ کو وہ کر لو۔ تو نظروں کو نیچی رکھنے کے لیے نکاح، یاد رکھیے، ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح نکاح اس لیے ضروری ہے کہ کبھی نہ کبھی تم بوڑھے ہوں گے۔ جو سوال کرتا ہے نکاح کیوں؟ بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں کون سہارا بنے گا بتاؤ؟
اب کوئی آدمی یہ بھی سوال کر سکتا ہے نہیں اولاد نہیں ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں نا. جیسا مجھے یہاں سے ٹریول کرنا ہے، دلی جانا ہے، اب میں نے فلائٹ کا ٹکٹ بک کر دیا، آپ پوچھ رہے فلائٹ کینسل ہوگی تو کیا ہوگا؟ بھائی ایک کوشش جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کرنے دو مجھے، باقی دیکھا جائے گا نا. پہلی چیز تو یہ کوشش تو اولاد کے لیے ضروری ہے، چونکہ اولاد سکون کا ذریعہ ہے، چونکہ تم بوڑھے ہونے والے ہو. جوانی میں اور زندگی میں اولاد سکون کا ذریعہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں سہارا بھی بنتی ہے، یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے، تاکہ دنیا میں اولاد کی محبت حاصل کرے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ کھیلے، اس سے انسیت حاصل کرے، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ ہم اولاد سے سکون چاہتے ہیں. نکاح کیوں؟ تو نکاح اس لیے کہ ہم ثواب جاریہ چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر میں کوئی عمل کروں گا تو میرے حد تک، لیکن میں اپنے بچوں کو وہ عمل سکھا کر جاؤں گا، پھر وہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اگر وہ عمل کریں گے تو مجھے اس کا اجر ملے گا، تو میرے ثواب جاریہ کے لیے بھی بچے ہو. اچھا وہ جس چیز پر قائم رہیں گے میری تعلیم کی وجہ سے، جب تک وہ قائم رہیں گے تب تک مجھے اجر ملنے والا. تو اس لیے نکاح کرو کہ ثواب جاریہ ہوگا. اپنے اعمال کو ملٹیپل ٹائمز بڑھا سکتے ہو. نکاح کرو وہ اس لیے کہ تم محنت مشقت کرو گے. پھر چونکہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے نا، وہ محنت مشقت بھی چھوڑ دیتے، اکیلا جینا ہے. اس کو عام زبان میں اردو میں بولتے چھڑی چھڑ زندگی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اس کا، ایک دم آرام سے لائف جی رہا ہے، لیکن بہت مشکلات آتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو نکاح کرو، یاد رکھو کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں. تو نکاح کیوں؟ نکاح ان گنت وجوہات، کئی وجوہات ہیں. شرعی وجوہات بھی میں دے سکتا ہوں، میڈیکل اور سائنٹیفک ریزنز بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نکاح کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے، اولاد جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا. اس لیے کہ یہ جو ثواب جاریہ جو میں نے کہا نا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کی اولاد کی اس نے اچھی تربیت کی اور جنت میں اس کو اعلیٰ اگر مقام مل جائے، مطلب والدین سے وہ آگے چلے جائے، تو اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں جو رشتہ دار ساتھ رہتے تھے آخرت میں بھی ساتھ رکھیں گا. تو لہٰذا جو والدین اگر پیچھے بھی رہ جائے لیکن اولاد کی صحیح تربیت کی وہ نیک نکلی، تو اس کا مقام جنت میں بڑھا دیا جائے گا، چونکہ اس کو نیچے لانے سے اس کا مقام گھٹ جائے گا، تو والدین کا مقام بڑھا دیا جائے گا. تو اولاد اور نکاح یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے. تو نکاح یہ ساری وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور ان گنت وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں کرنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اب دوسرا جو حصہ تھا ہمارے ٹاپک کا، نکاح کیسے، اس کو تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں. نکاح کیسے کریں؟ ابھی بات تو سمجھ میں آ گئی، اور ہم میں سے اکثریت میں سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا نکاح کیوں. یہ کچھ لوگوں کے سوال تھے، جواب دے دیا گیا. لیکن اب نکاح کیسے، یہ سوال امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. شریعت نے ایک راستہ بتا دیا نجات کا، سکسیس کا، دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی کا. یہ راستے کے علاوہ جو راستہ میں اور آپ ایجاد کریں گے نا، یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے ہم کو. صرف یہ بات یاد رکھ لیں. تو ہم نے دیکھا کہ شریعت نے ہر چیز کے بارے میں ہم کو ایک گائیڈ لائنس دے دی. افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں نے اپنے راستے نکالے ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں اپنا راستہ. یہ راستہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جاتا. یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں اور اس کو لکھ بھی لیں. تو ہم نے کیا کیا، شریعت نے ایک راستہ بتا دیا ہر چیز کا. نکاح کیسے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا. جیسے نکاح کے اندر ایک اور پوائنٹ چھوڑ گیا، نکاح کیوں؟ تو نکاح سے انسان آدھا دین مکمل کرتا ہے، ہاف دا ریلیجن مکمل کرتا ہے نا. حدیث میں الفاظ ہے کہ نکاح کرو، نکاح سے انسان اپنا آدھا دین مکمل کرتا ہے. ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے نکاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے آدھا دین جو ہے مکمل کرتا ہے، یاد رکھیں. اب آئیے جو ہے نکاح کیسے، تو نکاح کیسے کرنا ہے یاد رکھیے. نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے. بس اتنا بھی کہتے تو میں سمجھتا ہوں بات کافی ہو جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ویسا نکاح کرتے نہیں ہیں. نکاح کے لیے ہمارے اپنے کنڈیشنز ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں نکاح کیسے کے اندر سنت کے مطابق کیا چیز کو دیکھا جائے گا اور کیا چیز کو دیکھنے کا ہم کو حکم ہے، یاد رکھیے. اور نکاح کیسے ہو سکتا ہے، تو آئیے سنت کے مطابق ہم کو نکاح کے اندر جو چیز دیکھنا ہے وہ صرف اور صرف دینداری ہے. کیا دیکھنا ہے؟ دینداری دیکھنا ہے، یاد رکھیے. لڑکے کی دینداری اور لڑکی کی دینداری، بس اتنا ہی دیکھنا ہے. اور ہمارے پاس نکاح میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی اور لڑکیوں کے اندر ہمارے پاس عموماً خوبصورتی اور مال دیکھا جاتا ہے نا، یا پھر حسب نسب دیکھا جاتا ہے. آخری میں دیندار بھی رہی تو ٹھیک ہے. اور لڑکوں کے اندر عام طور سے کیا کماتا ہے اور کتنا کماتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد خاندان، حسب نسب، پھر اس کا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں جو چیز دیکھنا یاد رکھیے نکاح کیسے کے اندر، سب سے پہلی چیز کہ نکاح کے اندر لڑکا اور لڑکی شامل ہے، تو ہم کو لڑکا اور لڑکے اور لڑکی کی دینداری دیکھنا ہے. یہ سب سے اصل چیز ہے.
ہمارے پاس یہ چھوڑ کر سب چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے مثال دیتا ہوں میں. گھر میں اعلان ہو گیا کہ بڑے بھائی کو لڑکی دیکھنا ہے، بڑے بھائی کو لڑکی دیکھنا ہے. تو چھوٹا بھائی بھی کالج کے باہر جا کے بیٹھ رہا، بھیا کو لڑکی دیکھنا ہے. کالج کے باہر بیٹھنے سے آپ کیسے چوائس کر سکتے کسی لڑکی؟ دینداری تو دکھتی نہیں. کہ یہاں پورا لکھا ہوا تھا اتنا دیندار کا پارا ہے، تو کچھ میٹر ویٹر لگا ہوا تھا، گیج لگا ہوا تھا، یا دور سے آپ چیک کر سکتے ایپ کے ذریعے دینداری کتنی ہے، تو رائٹ اور رانگ بتا رہا بہت دیندار. اتنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ تلاش کر. چچا بھی جو بھتیجے کے لیے رشتہ تلاش کرے، باپ بھی جو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرے، ہر کوئی ڈھونڈنے میں لگے ہیں. خالائیں، پھوپھیاں، چچیاں اور یہ اور پورا خاندان روم راٹ بھاگ رہے، صرف لڑکی ڈھونڈنا ہے. کیا پیمانے آپ کے لڑکی ڈھونڈنے کے؟ کس بیسس پہ آپ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جب لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے کیا بنیاد پہ لڑکی آپ کے لیے تلاش کرنا چاہیے، تو وہ جناب تصویر نکال کے بتا رہے ایسی ہونا. گھر والے بول رہے یہ تو ایک ہی ہے بیٹا، اور کس کے نصیب میں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تم کو تو نہیں مل سکتی، اس جیسی لاؤ. پھر تو انہوں فوراً اعلان کر دیتے دیکھو وہ فلاں ہیروئن ہے، فلاں ڈرامے میں تھی نا ایک، ہاں وہ ویسی ڈھونڈنا آپ نے. چلو کرائٹیریا بھی مل گیا ڈھونڈنے کا. آپ کالج کے باہر کھڑے ہیں، مالس میں کھڑے ہیں، ہر جگہ صرف لڑکی تلاش ہو رہی ہے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی عورت یہاں دینی اجتماع میں آئی تو وہاں بھی جا کے نقاب ہٹا کے ویسی ہے کیا فوٹو کی جیسی، ویسی ہے. وہاں بھی چل رہا ہر جگہ، مالس میں، تھیٹرز میں، بازار میں، جہاں جا رہے وہ تصویر. ارے یہ ویسی دکھ رہی تھوڑی سی جو بچے کو پسند ہے. بچے کو کیا بنیاد پہ پسند ہے وہ لڑکی ہے جس کو اس نے تصویر بتایا؟ وہ ایک فاحشہ عورت ہے، وہ ایک ایسی عورت ہے جو لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کو آپ نے کرائٹیریا بنایا چوائس کے لیے، آپ کی بہو کے لیے. سبحان اللہ. کتنی یہ مطلب کیا بولوں اس بات کو. کیا ہم نمونہ چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت کو منہ دکھائیں گے کہ جو اتنی پاکیزہ شریعت تھی اس کو آپ نے یہ مذاق کا موضوع بنایا؟ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ پریکٹیکل بول رہا ہوں میں. کوئی لوگ بولیں گے نہیں فیض بھائی آپ بہت زیادہ بولتے رہے. وہ زیادہ اور کم نہیں، مجھے پتہ ہے ماحول میں کیا چل رہا ہے. لوگ بولتے نہیں، لیکن یہ سب چیزیں ان کے اخلاق، عادت اور اطوار سے سمجھ میں آتی کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. تو دینداری کو ہم کو ترجیح دینا ہے. ہم دینداری چھوڑ کر ساری چیزوں کے ذریعے پھر لڑکے اور لڑکیوں کو تلاش کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دینداری کو ترجیح دینا ہے. تو لڑکی کا معاملہ آ گیا تو بھی ہم خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو بیچارے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ لڑکی کا معاملہ ہے تو مال، پیسہ، جہیز کتنا لائیں گی، باپ کا بینک بیلنس کیا ہے، بھائی کیا کرتے اس کے، باپ مرے گا تو کتنی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں گا. کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے کسی لڑکی کو رشتہ دیکھنے کا اور والد کا انتقال ہو چکا تو شادی سے پہلے ہی بولتے ہو رشتہ جب طے ہوتے رہتا ان کی وراثت الگ کر دی نا ابھی سے، مطلب ہم آنے والے ہیں لینے کے لیے. تو یہ حالت ہے. مطلب نظر دیکھیے آپ کی کتنی باریک بینی سے پیسے اور مال کے اوپر ہے. دینداری اصل بنیاد تھی نا. دینداری کو چھوڑ کر سارے پیمانے لگا رہے ہیں. نوجوانوں، آپ کی میں غیرت کو دعوت دیتا ہوں. مطلب وہ اپنے آپ ضمیر کو جگاؤ، اس غیرت کو جگاؤ. کیا منہ اللہ رب العزت کو دکھاؤں گی؟ کیا منہ دکھاؤں گی؟ جو قوم یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے تو اعلان کر دیا اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، ہے نا. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نمونہ ہے مسلمانوں. یہ تو ہو گیا. لیکن سوال یہ ہم نے بھی یہ کہا نا ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بھی اقرار کرتے ہیں اس چیز کا. تو سوال یہ جس نبی نے نکاح دینداری کی بنیاد پہ کیا، جس کی اگر بیویوں کو جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں یا امہات المومنین کہتے ہیں اپنے لیے، پاکیزہ بیویاں اللہ کے رسول کی یا ہماری مائیں، ہر ماں مختلف ہے دیکھنے دکھانے میں، ہر ماں کی خصائل الگ ہے. کسی کا جلد کا رنگ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا خد زیادہ ہے، کسی کا خد کم ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی دبلا پتلا ہے. ہر ماں ہماری الگ ہے. اور ساری کی ساری ہماری مائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، سب یا تو 2 بار مطلقہ ہے، یا تو 1 بار مطلقہ ہے، یا 1 بار بیوہ ہے، یا 2 بار بیوہ ہے. سوائے ایک ماں کو ہماری چھوڑ کے، ماں عائشہ کو چھوڑ کے، یہی کنواری تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں. باقی کوئی ہماری ماں جو ہمارے نبی کے نکاح میں آئی وہ کوئی بھی جو ہے کنواری نہیں تھی. اب بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہے تمہارے لیے نمونہ؟ ہم نے تو ایسے ایسے کرائٹیریا بنائے بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں. لڑکی شادی کرنا ہے تو خوبصورتی تو ہوگی، اب خوبصورتی کے ساتھ بھی اور شرائط ہے بھائی، ابھی ختم نہیں ہوا. عمر میں بھی چھوٹی ہونا لڑکے سے، یہی نہیں ہے. لڑکی بڑی نہیں ہونا، لڑکی بڑی ہو تو کیا ہو دبا کے رکھتی، پھر بہت خطرناک رہتا. ہاں کم عمر میں لانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں، پہلا نکاح ہو رہا ہے. یہ انبیاؤں کے نبیوں کے امام ہیں، یہ سید ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد کے یہ
آقا ہے، لیڈر ہے، ان کا پہلا نکاح ہوتا ہے، فرسٹ میرج کس سے ہو رہا ہے معلوم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے کتنے سال؟ 25 سال. اور ہماری ماں کی عمر کتنی جن سے آپ نے پہلا نکاح کیا؟ 40 سال. اور روایت میں آتا ہے تو 2 مرتبہ مطلقہ ہے، یا 2 مرتبہ بیوہ، یا 1 مرتبہ مطلقہ اور 1 مرتبہ بیوہ. مطلب یہ بات تو طے ہے کہ 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں. اب چاہے وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی یا طلاق ہوئی تھی، اس میں ڈسپیوٹ ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن 2 میرجز طے شدہ ہے. یہ تیسری میرج تھی آپ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نمونہ مانتے ہو نوجوانوں، تو صرف نماز کی حد تک، نماز میں فلاں فلاں ارکان کی حد تک تو نہیں، رکن کی حد تک، پوری زندگی کے ہر شعبے میں تو یہاں بھی تو ہونا چاہیے. تو آپ بول رہے بڑی نہیں ہونا، یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور آپ سے عمر میں کتنی بڑی ہے؟ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 10-15 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 15 ایئرس، 15 سال بڑی ہے. سمجھ رہے ہو اس چیز کو؟ سمجھ رہے ہو اس چیز کو؟ لڑکی دیکھنے کو جاتے ہو، لڑکی کا کلر شیڈ ہونا، وہ شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہو خوبصورتی کے لیے. شیڈ کارڈ میں بھی ملکی وائٹ، سنو وائٹ، فلاں وائٹ، یہ وائٹ، ویسی لڑکی آپ کو چاہیے، یہ لے کے گھومتے ہو. ہاں، اس پہ بھی ذرہ برابر کچھ ہو جائے. ایک صاحب آئے 5-6 لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دی. جب آخری لڑکی کو ریجیکٹ کیے تو میرے پاس بات آئی کہ وہاں ایک صاحب ہے بڑا ہر کسی کو ریجیکٹ کرتے گھومتے ہیں. میں نے ایسے ہی پوچھ لیا وہ آخری لڑکی کیوں ریجیکٹ کیا آپ نے جن کو دیکھے تھے؟ تو بولے اس کی مانگ تھوڑی سی بڑی تھی. بولے تھوڑی سی بڑی. تو بولا مانگ تھوڑی بڑی ہونے سے کیا ہوتا؟ اپنے اوپر اس پہ چلنا ہے، اسے کچھ ہے؟ نہیں ویسا نہیں ہے. بولے پھر کیسا ہے؟ مانگ بڑی مطلب بال کم ہے، اس کو ذرا سر پہ، مطلب کیا ہو رہا؟ گھنے بال رہیں گے تو مانگ اتنی چوڑی نہیں ہونی جب بالوں کو بڑھے تو بڑی تھی. مطلب ایک تو تم نے مانگ دیکھنا چاہیے نہیں تھا. لڑکے کا باپ ہے یہ، ابھی اس کی بہو بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے بھی جا کے دیکھا اور دیکھ کر یہ کیڑے چن کر آیا اللہ کی مخلوق میں. بولے مانگ تھوڑی بڑی تھی. ہائی چانسز ہے بولے کہ بال جلدی جائیں گے. بولا تم اگر کل مر گئے حضرت یا تمہارا بیٹا مر گیا تو تم گارنٹی دے رہے کہ ان کو کہ ان کی بچی کو پالیں گے 15 سال 20 سال 25 سال؟ تو نہیں ایسا کون کر سکتا. تو تم بال کا کیسے بتا رہے کہ بال مانگ بڑی؟ سبحان اللہ. اپنی ماؤں کو دیکھو نا، ایک کے بعد ایک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح ماں عائشہ سے کیا، لیکن آپ کے گھر میں آنے کے اعتبار سے ہماری تیسری ماں پہلے آئی. ماں عائشہ بعد میں وداعی ہوئی. ماں سودا پہلے آئی، حالانکہ نکاح میں تیسری آئی لیکن گھر میں دوسرے نمبر پہ آئی. ماں سودا کو اگر آپ دیکھیں تو روایت میں آتا آپ کا کلر کم تھا، آپ ڈیل ڈال میں لہیم شہیم تھی، ہائٹیڈ اینڈ ہیلدی تھی، اونچی پورا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں. ماں صفیہ کے تعلق سے آتا آپ کا قد کم تھا، آپ گوری تھی، لیکن آپ کے والد نے ایک بار آپ کو جو چانٹا مارا تھا جب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے سورج نکلا اور ان کے صحن میں آ گیا. تو ان کے والد نے اس کا وہ کیا کہ تو کسی نبی سے شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہو، تھپڑ مارا تھا. اس کا نشانہ لگ گیا تھا چہرے پر، تو ایک داغ تھا آپ کے چہرے پر. بعد میں آپ نے ایمان لایا اور آپ کی واقعے میں ایک نبی سے شادی بھی ہوئی یاد رکھی. اور یہی ایک تھی جو یہودن تھی پہلے، بعد میں ایمان لائی تھی. باقی سب آپ کے خاندان میں سے تھی، کہیں نہ کہیں اوپر جا کے شجرہ ملتا تھا یاد رکھی. تو ہماری ایک ماں ایسی ہے، ایک ماں ایسی ہے. مطلب سبحان اللہ، اگر آپ دیکھو نا تو ساری مائیں الگ ہے، مختلف ہے. آپ رنگ روپ، ڈھیل ڈال، چال ڈھال، اخلاق، بات چیت، معاملہ سب الگ. تو یہ سب دیکھو، یہ چیزیں یہ نمونہ ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ مان رہے ہیں نا، تو یہ نمونہ، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو یہ آئیڈیل کو دیکھو. انہوں نے واقعے میں دینداری کو ترجیح دی. باقی کوئی دنیا کی جو خواہشات لوگوں کو ہوتی نا وہ نہیں دیکھی آپ نے کبھی. آپ یہ نمونہ ہمارے لیے. تو ہم کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ دیندار. حسب نسب کچھ بھی ہوں گا، کلر کچھ بھی ہوں گا. اور دیکھو میری بات تو غور سے سنو نوجوانوں، اور جو عورتیں سن رہی ہیں خاص طور سے. آپ بولیں گے مردوں کو کیوں نہیں بول رہے؟ مردوں کو تو میں بولوں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ابھی آپ کو بول رہا ہوں. یہ نقطہ آپ کے لیے. جو لڑکے اور جو مائیں، جو لڑکوں کی مائیں ہیں، دونوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں. میرا ایک چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ جو لڑکے اور لڑکوں کی مائیں وہ شیڈ کارڈ لے کر لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں نا، کلر، ہائٹ، ہیلتھ والی، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں ویسی پوتی پیدا کر کے بتانا ہے، ویسی بیٹی پیدا کر کے بتانا. جیسی بیوی ڈھونڈ رہے ہو نا، اللہ کی مخلوق میں جو کیڑے نکالتے ہو جا کے، یہ نہیں چلیں گا، یہ نہیں چلیں گا، یہ ذرا صحت مند نہیں چلیں گی، یہ بہت ہی زیادہ ناٹی ہے، خط کم نہیں چلیں گی. اس نے گوری لیکن پھٹاوا کلر ہے، اس کا گورے پر میں نمک ہی نہیں ذرا بھی. اس نے ٹھیک ہے لیکن یہ باپ کی جیسی نہیں ہوتا، ماں کی جیسی ہوتی نا تو آج کر لیتے تھے. اللہ 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 اللہ. مینوفیکچر جو چیز ہوتی ہے نا، مینوفیکچر سمجھتی، کمپنی میں جو بنتی ہے، اس کو آپ یہ سب اسپیسیفکیشن لگا سکتے ہیں، کتنا لمبا، کتنا چھوٹا، کیسا کلر ہونا. بچے پیدا ہوتے ہیں
بچے پیدا ہوتے ہیں. تو میرا چیلنج قبول کیجئے، جیسی بیوی اپنے لیے ڈھونڈتے ہو دنیا کے، اس پر اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو، لوگوں کے دل دکھاتے ہو، باپوں کے دل دکھاتے ہو، ان کے آنسو بہاتے ہو، تو اپنے لیے ویسی بیٹی پیدا کر کے بتا دینا بس، جیسے کلر چاہتے تھے، جیسے خط چاہتے تھے. جب اپنی بچی بڑی ہوئی، جب اس کو کسی نے آ کے دیکھا اور کہا کہ اس کی صحت زیادہ ہے، تو کیا بولتے ہو پھر؟ صحت زیادہ ہے لیکن کام ایسا کرتی ہے، چنچل ہے. تو ایسی کئی لڑکیاں ایسی چنچل تھی، کیا بول کے چھوڑا؟ موٹی ہے ذرا، صحت مند ہے ذرا، نہیں چلتی ہوں. بچی پیدا ہوگی، کلر کم ہے، آ کے لوگ دیکھ کے جا کے ریجیکٹ کر دیے، تو کیا بولتے پھر یہ ماں باپ؟ ارے کلر کم ہے لیکن اخلاق تو دیکھو میرے بچی کے، معاملات تو دیکھو میرے بچی کے. تو تم نے بھی شادی کے ٹائم پہ ایسے کیا نا، کتنے بچیوں کا دل دکھایا، ان کے بھی اخلاق بڑے اچھے تھے، ان کا کلر صرف تھوڑا کم تھا. تو دینداری، لڑکیوں کے لیے بھی دینداری، لڑکوں کے لیے بھی دینداری. لڑکوں میں ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیا تلاش کرتے ہیں؟ جب لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی تلاش ہوتی ہے کماتا کتنا ہے. ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دو رشتے آ گئے، ایک لڑکا ہے دیندار ہے، کم کماتا ہے، لیکن کوئی ہمیشہ ضروری نہیں کہ دیندار لوگ کم ہی کماتے ہو، دیندار لوگ بہت مالدار بھی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. چلو ایک مثال دے رہا ہوں، کم کماتا ہے، سمجھ لیجئے 100 روپے کماتا ہے مہینہ. دوسرا لڑکا ہے 200 روپے کماتا ہے مہینہ. اب آ گیا رشتہ، دوسرا والا جو زیادہ کماتا ہے اتنا دیندار نہیں ہے، پہلا والا بہت دیندار ہے. تو ہمارے پاس کیا چنا جاتا ہے لڑکوں کے اندر؟ لڑکیوں میں خوبصورتی وغیرہ ہے، لڑکوں کے اندر فوراً مالداری. حساب کیسے لگا لیتے ہیں؟ دیکھو لڑکے تو ٹھیک ہے، انہیں ذرا نمازی وہ نہیں ہے لیکن 200 کماتا، اگر اس سے نکاح نہیں کر کے اس 100 والے سے کر دیا تو سال کا اپنے کو 1200 روپے کا لاس آ رہا. تو نہیں ایسا لاس اپنے کو نہیں چلتا. تو اپن کیا کریں گے؟ ترجیح کس کو دیں گے؟ پریفرنس کس کو دیں گے؟ جو لڑکا زیادہ کماتا ہے، اٹھایا اور دے دیا. یہاں بھی تو دینداری تھی نا. دیکھو نکاح ہو جائیں گا، دینی بنیادوں پہ ہوں گا، اللہ ان کے رزق میں ضرور برکت دیں گا، ضرور برکت دیں گا. لیکن یہ چوائس مت کرو جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، دینداری لڑکوں کے لیے پیسہ کرتے ہیں، صرف پیسے کا کرائٹیریا ہے. ہماری کچھ بہنیں بھی ایسی ہیں بیچاریاں، وہ بھی ایسا خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں رہتی، اسی کو انتہا نہیں. ان کے بھی اتنے کرائٹیریا، لڑکا ایسا ہونا، فلاں ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، ایسا ہونا، ویسا ہونا، یہاں تک چل رہا ہے. اللہ رحم کرے. جو بے دینی کا جو عالم ہے، میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے ہوئے کہ ایک صاحب نے داڑھی رکھ لی نکاح کے بعد، ان کی بیوی نے ان کو طلاق دے دی، مطلب خلا لے کے چلے گئے. یہ میں جانتا ہوں، خود میرے بہت نزدیکی تھے صاحب. ایک میرے بہت نزدیکی دوست اور میرے بزنس پارٹنر تھے، انہوں نے ٹخنے سے اونچی پینٹ پہننا شروع کر دی. وہ وجہ بنی پورے خاندان میں جھگڑے کی، اور ان کی بیوی جا کے بیٹھ گئی اور طلاق ہو گئی کہ تم پہلے ویسے نہیں تھی نا شادی سے پہلے، اب نہیں کر سکتے اوپر، ہمارے خاندان میں ناک کٹ رہی تمہاری پینٹ اوپر ہونے سے. دینداری کے خلاف دیکھیے آپ کس جسارت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو ہماری کچھ بہنیں بھی ایسی ہیں، ان کو خوابوں کے شہزادے کے لیے پتہ نہیں انتظار کر رہی ہے، یہ کارڈ ہولڈر ہونا، فلاں چیز اس کے پاس ہونا، بینک بیلنس اتنا ہونا، گھر ایسا ہونا، یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو. یہ سب اسلامک کنڈیشن نہیں ہے، اسلامی شرائط نہیں ہے، یاد رکھو. یہ دینداری اصل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد سب کچھ عطا کر دے گا، جو چیز کا تم سوچ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گا. لیکن دینداری آنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یاد رکھیے. ایک عمر کے بعد اللہ جو چاہے پھر ایک الگ ہی چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. لیکن تقدیر پر ایسا توکل کرنے کا حکم نہیں ہے ہم کو کہ دیکھتے بوجھتے آپ غلط کام کریں پھر بولے اللہ چاہے تو ہوں گے نا، نقصان نہیں تو نہیں. مطلب سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو پھر بولو کاٹنا چاہے تو کاٹیں گے نا، دیکھتے بوجھ کے تقدیر. یہ اس طرح کا ایمان اور اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا. احتیاط کرو اپنی، پھر بھی اگر کاٹنا ہوگا سانپ کو کاٹیں گے، لیکن احتیاط اپنا کام ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ. تو دینداری کو لازم جاننا ہے، لازم جاننا ہے دینداری کو. اور یہ سارے فتنے فساد رسومات، یہ جو خرافات ہیں، ان سے ہم کو بچ کر چلنا ہے. دیکھیے اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. ایک مرد اور ایک عورت اور ان کے دو رویے. یہ بات بہت پریکٹیکل ہے سمجھنے کی. ایک مرد اور ایک عورت، ان کے دو رویے. مطلب ایک کپل ہے، جوڑا ہے، لیکن دو لوگوں کے حالات میں ان کے دونوں کے الگ رویے رہتے ہیں. اب دیکھیے جیسے میں مثال دے رہا ہوں. میں ایک باپ کی حیثیت سے اپنے لڑکے کے لیے بہو دیکھنے جا رہا ہوں، اور میری بیوی میرے ساتھ چل رہی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے کے لیے چل رہی ہے. تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ریجیکشن موڈ میں رہتے ہیں. ریجیکشن موڈ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نہیں چلیں گا، یہ نہیں چلیں گا. لوگ آ رہے ہیں، ارے میرے پاس آ جائیے، میرے گھر پہ تشریف لائیے، میری بچی کو دیکھ کے جائیے. دیکھتے ہیں مطلب جو اکڑ رہتی نا وہ ریجیکشن والی، یہ نہیں چلیں گا، وہ نہیں چلیں گا، وہ نہیں چلیں گا، وہ نہیں چلیں گا. اور سارا کر کے مطلب پوری دنیا کو ناراض کر کے 2500 لڑکیوں کے دل دکھا کے، ان کے والدین کے دل دکھا کے، جا کے فری کا ڈنرز کھا کے ان کے پاس شادی کرے. 6 مہینے بعد پتہ نہیں کیا پسند ہے ان کو، حور پری.
اب یہی ماں باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نکلے، ابھی جو سینہ چوڑا تھا نا بیٹے کے نکاح کے ٹائم پہ، اب کیسا ہے؟ آپ آ کے دیکھ لیجئے، آپ تو آ جائیے ذرا۔ مطلب جو لوگ جو ہیں خود اس سے گزرنے والے ہیں، ان کی ہمت کیسی ہوتی ہے ایسا دوسروں کو تکلیف دینے کی؟ آپ سمجھ رہے نا؟ ایک ہی ماں باپ ہے، لیکن جب لڑکے کے لیے جا رہے ہیں تو سینہ تان کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور لڑکی کا ہے تو ارے کوئی تو آ کے کر لو۔ بچے کے دوستوں کو بولے بیٹے ہماری بچی بہت اچھی ہے، اس کی بہن بہت اچھی ہے، تمہارے دوست کی طرح دیکھ لو۔ اگر وہ وہی باتیں بول رہا جو آپ نے لوگوں کو ریجیکٹ کی تھی، کلر صحیح نہیں ہے فلاں نہیں، تو مثال ہے کیسے نہیں کلر صحیح لیکن بہت اچھی ہے، تھوڑی صحت مند ہے لیکن بہت چنچل ہے، فلاں ہے، بااخلاق ہے، باکردار ہے، قرآن جانتی ہے، یہ سب کئی بچیاں تھیں نا تم نے ریجیکٹ کیے۔ تو یہ دو رخی، یہ دو چہرے والے کب سے ہو گئے ہم لوگ؟ تو ذرا وہ چیز چھوڑ کر حقیقت پر آؤ، کتاب و سنت پر آؤ اور چیزوں کو سمجھو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ نکاح کرنا ہے سنت کے مطابق، جس میں کیا دیکھنا ہے؟ دینداری۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب نکاح کے اسلامکلی کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے اسلامی اعتبار سے، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں کیا ہونا چاہیے نکاح کے لیے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا، نکاح کے لیے ہونا چاہیے لڑکے کو لڑکی پسند آئے، لڑکی کو لڑکا پسند آئے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا معاملہ ہو تو ولی راضی ہو، لڑکی کا معاملہ ہو تو ولی راضی ہو، لڑکے کو لڑکی پسند آئے، لڑکی کو لڑکا پسند آئے۔ ٹھیک، ایجاب و قبول جس کو بولتے ہیں عام زبان میں۔ پھر ولی راضی ہو لڑکی کا۔ تیسری چیز مہر طے ہو جائے، اور چوتھی چیز دو گواہ اس میں ہوں۔ یہ اگر ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اسلامی اعتبار سے نکاح کے لیے صرف یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ ہو جائے تو نکاح ہو گیا آپ کا۔ اس میں کوئی مشکلات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دو گواہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو امریکہ میں ملتے صرف دو گواہ، اور ان کو وہاں سے بلانا پڑے گا۔ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مہر کہاں سے دیں گے؟ مہر کے اندر تو لڑکیاں ہمارے پورا بنگلہ جائیداد گاڑی نہیں، مہر کیا طے کر رہے ہو؟ دیتے بھی نہیں کوئی، 2-2 4-4 ہزار تو مہر باندھا جا رہا ہے بیچاریوں کا، جو کہ کبھی دیا بھی نہیں جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں، ایجاب و قبول، لڑکی کو لڑکا پسند، لڑکی کو لڑکی، سب کتنے کنڈیشن دیکھو آپ کتنی آسان ہے، کیونکہ اسلام کی یہ فطرت ہے، جو چیز جتنی عام اور ضرورت کی اس نے اس کو اتنا عام کر دیا۔ آکسیجن ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور ہم ایک دن میں ایک انسان تقریباً جو 1200 لیٹر آکسیجن پیتا ہے، معلوم؟ وہ جب سلنڈر لگتا ہے آ کر آکسیجن کا، اللہ نہ کرے کبھی، تو جب قیمت پتہ چلتی ہے کہ 1200 لیٹر آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے دن بھر میں جو لیا جاتا ہے، وہ فری ملتا ہے۔ جو چیز جتنی ضرورت کی ہے اتنی زیادہ عام کر دی اللہ نے، ہے نا؟ تو اسی طرح نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو اتنا عام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کنڈیشن کتنے آسان ہے دیکھیے آپ، کتنے آسان کنڈیشن۔ لڑکے کو لڑکی ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، ولی راضی ہو لڑکی کا، مہر طے کر دیا جائے، 2 گواہ آ جائے، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اتنا آسان۔ اب ہمارا نکاح کیسا ہوتا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا نکاح کتنا کمپلیکیٹ نکاح ہے۔ ہمارا نکاح ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بات ہو جاتی ہے کہ نکاح کرنا ہے، تو اس دن سے لے کر نکاح ہونے کے 2 مہینے بعد تک ہماری تھکن چلتے رہتی ہے، چونکہ نکاح طے ہونا ہے، پھر رسومات طے ہونا ہے، پھر نکاح کی شاپنگ ہونا ہے، نکاح کے پہلے فنکشنز کی شاپنگ ہونا ہے، پھر نکاح کے دن کی شاپنگ ہونا ہے، پھر ولیمے کی شاپنگ ہونا ہے، پھر ولیمے کے بعد کے 1 2 3 4 جمعگیوں کا یہ ہونا ہے، فلاں ہونا ہے۔ تو گویا اگر کسی گھر میں نکاح ہے اور اس سے آپ مل لے، سمجھو نکاح کے ٹائم پر بولتا ابھی کچھ بات نہیں، بہت ہائی ٹائم چل رہا اپنا، بہت ٹینشن میں بہت مغز ماری ہو رہی اپنی، کیا کر رہے ہیں؟ میں نکاح میں لگا ہوں۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے صاحب کوئی مدد کی ضرورت ہے نا، یہ بھائی تمہارا کھڑا ہے سینہ ٹھوک کے، میں ساتھ دوں گا تمہارا۔ نکاح کیا دور سے گزر رہے ہو، کتنا مشکل ہے، مطلب کیا مشکل ترین گھاٹی سے تم گزر رہے ہو، میں مدد کروں گا۔ پورا خاندان لگا ہوا ہے، خاندان کی ہر عورت اس کے اندر جاگ رہی ہے، مرد اس میں جاگ رہے ہیں۔ نکاح کے دن ایسی بڑی بڑی آنکھیں لے کے اثر میں لوگ آ رہے ہیں نکاح کے اندر، کیوں؟ 4 راتوں سے جاگے ہوئے ہیں، ابھی کھانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، کل ولیمے بھی نیند ہونے والے نہیں ہیں، 4 دن بعد تک ہم سونے والے نہیں ہیں۔ دولہا دلہن کا تو حال یہ ہے کہ وہ تیاری اور سجنے میں لگے ہوئے ہیں، دلہن 5 گھنٹے تیاری میں بیچاری لگا دی، تو شام کی پوری نمازیں بھی چلے گی اس کی، چونکہ نکاح ہے نا۔ نکاح میں کوئی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ فجر عشاء؟ نکاح جب طے ہو جاتا ہے تو ایک دم بالکل، مطلب جس کو جہاد پہ نکل گیا ہم، اس طرح سے جان جانے والی ہے، جان لینا پڑیں گے اس ٹائم سچویشن ہے، لہٰذا آپ کچھ بھی نہیں، نماز یہ کچھ نہیں، بس مطلب آپ نکاح کی آپ صرف خالی سن کے تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 1 مہینہ میرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کیوں؟ نکاح ہے گھر میں ہمارے، تو 1 مہینہ کیا کر رہے تم نکاح میں جو ڈسٹرب نہیں کرنا تم؟ چونکہ نکاح اتنا کمپلیکیٹ پروسیس ہے ہمارا، جس کو دیکھ کر میں نے ایسا کہا، میرا اپنا خیال ہے یہ، مسلمان جو ہے 3 چیزوں کے لیے جیتا ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ پہلا، اس کے ارمان ہوتی ہے کہ بس گھر بنا لے، اس کے لیے جیتا ہے۔
گھر بن گیا تو ایسا چڑھتا بھی تھوڑا چوڑا ہو، اپنا خود کا گھر، تو گھر بنا لے۔ دوسرا، بچوں کی شادی ہو جائے بھائی، اچھے سے ارمان نکل جائے، بس اس کے لیے جیتے ہیں۔ اور تیسرا، کھانے کے لیے جیتا ہے، جینے کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ کھانا کھانا کھانا، تین میرا تجزیہ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایک گھر ہو جائے، بچوں کی شادی ایسا ہو کہ محلہ گاؤں شہر بولے کہ سال 2 سال بعد شادی تو ان کے بیٹے کی ہوئی تھی جناب، جہیز تو ان کی بچی کا آیا تھا جناب، دیا گیا تھا جناب، بارات تو ان کی آئی تھی جناب، گاڑیاں جو آئی تھی 4x4 ان کے پاس ہی آئی، اتنی 4x4 گلی میں کبھی آئی نہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں۔ شادی میں باراتی تو ان کے تھے جناب، ایپل سے نیچے تو کوئی یوز ہی نہیں کر رہا تھا، سارے آئی فون لے کے آئے تھے، پورے گاؤں کی شان بڑھ گئی تھی اس دن ایپل کی وجہ سے۔ بس یہ شادی تھی، یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس شادی، یہ حالت ہے شادی کی، یاد رکھیں ہم بس اسی کے لیے شادی۔ تو مسلمان 3 چیزوں کے لیے جیتا، میرا ایسا تجزیہ ہے۔ شادی بہت اہم چیز ہے، اس کی شادی تو بہت اہم چیز ہے، اتنی اہم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسلام کے اندر تو شادی اتنی آسان ہے۔ اب ہماری شادی کا حال دیکھ رہے ہیں، اب نمازیں جا رہی ہے، روزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے اندر دن اور رات کب گزر جائے نہیں پتہ ہے، اور کیا کر رہا ہے، یہ شادی کر رہا ہے۔ شادی اتنا کمپلیکیٹ پروسیس نہیں ہے، یہ 4 کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر میں مثالیں دوں نا صحابہ کی شادیوں کی، تابعین طب تابعین کی شادیوں کی، سلف صالحین کی شادیوں کی، تو آپ تعجب کریں گے کیسی شادیاں ہیں۔ ہم کو تو یہ شادیاں دیکھ کے لگتا ہے اچھا سی شادی ہو سکتی ہے، کہ ہم کو لگتا ہے شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسا اگر وہ شادیوں کے واقعات میں آپ رکھ دوں گا آپ کے سامنے، تو آپ بولیں گے ایسا تو ہمارے پاس اگر شادی ہو جائے نا تو پورا محلہ ماتم منائے گا، کئی دنوں تک کوئی شادی تھی کہ یہ اتنے خفیہ، اتنے چھپکے، اتنے کم لوگوں میں، اتنے آسانی سے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، یہ سب ہو رہا ہے یاد رکھیں۔ اب ہمارے نکاح کیا ہوتے ہیں، لڑکی کا سلیکشن وغیرہ وہ سب تو ہو گیا، اب ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ ہمارے نکاح رسومات اور خرافات سے فل ہے، ایک دم بھرے ہوئے، ایک دم رسومات اور خرافات سمجھتے ہیں ہم؟ شادی سے پہلے وہ سارے عمل ہم نے انٹروڈیوس کر دیے، ڈال دیے، جو شریعت نے نہیں بتائے وہ ہمارے ڈالے ہوئے ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے بتائیے؟ شادی سے پہلے رشتہ طے ہوتا ہے، رشتہ طے ہونے کے بعد ایک رسم ہوتا ہے، رشتہ طے کرنے کا رسم، پھر بیچ میں کوئی عید آ گئی تو عید کا رسم، پھر اس کے بعد جوڑے کا رسم، گھوڑے کی رسم، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، ساچک کی رسم، منڈپ کیا کیا رہتا نا، اس کا کھانا، منڈپ کا کھانا، اس کا کھانا، یہ دن کا کھانا، وہ دن کا کھانا، پیلے کپڑوں کا دن، لال کپڑوں کا دن، ہرے کپڑوں کا دن۔ پہلے تو عورتیں مناتی تھی، اب تو میں نے مردوں کو بھی دیکھا، اور خاص بات کیا، عورتوں کے کپڑے مردوں نے پہن لی شادی میں، اور مردوں کے عورتوں نے پہن لی، مطلب عورتیں بغیر دوپٹے کی شادیوں میں، اور ہمارے مرد حضرات لمبے لمبے دوپٹے کو 4 بار اوڑھ کے آ رہے، گول گول گھما کے۔ اگر آپ مفلر باندھ رہے سردی کے لیے جو ہوتا ہے نا کھلا ہوا، ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ دوپٹہ آپ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے دوپٹہ۔ تو یہ دوپٹے میں وہ بیچاریاں کھلی ہیں، ان کو تو پردہ بھی نصیب نہیں ہو رہا، مطلب برقع نصیب نہیں ہو رہا غربت کے مارے، اور یہ دوپٹے ڈال لے رہا، کیا کیا کر کے آ رہا، اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ سب ہمارے حالات یاد ہے۔ تو رسومات اب کتنے رسم میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، مطلب وہ ہر دن کی ایک رسم ہے نا۔ تو اب مرد بھی پیلے کپڑے پہننے کا ایک رسم، کیا بولے، ہلدی کی رسم ہے، تو وہ گھر کو پیلا کلر، پیلے کلر کے کپڑے، پیلے کلر کے کھانے، پیلے پھول، سب چیز پیلا، بڑی رسم ہے۔ ایسا پرفیکشن کبھی آپ نے نمازوں کو صحیح کرنے میں، سنت کے مطابق پڑھنے میں، اور روزوں کے پرفیکشن میں، اس کے فقہ کو سیکھنے میں کہ روزہ کب کمزور ہوتا ہے کب نہیں ہوتا فلاں، اس میں نہیں لگایا؟ اچھا کوئی غلطی سے آ گیا جو پیلے میں نہیں ہے تو استغفر اللہ، کیا جاؤ تم کو سمجھ ہے، پیلا دن ہے آج کا، نکلو۔ وہ بیچارے جا کے کچھ تو بھی نہیں چاہ رہے بھی تو پیلا کچھ تو بھی اور پہن کے آ جا رہے، یہ حالت ہے۔ لال کا دن، پیلے کا دن، سانچک ہے نا، ہاں وہ لال کا دن رہتا، پھر وہ ایک مہندی کا، مہندی لگا سکتے، مہندی لگانا حلال ہے، لیکن اس کی ایک رسم ہوتی ہے، اس دن ہرا جوڑا پہنا جاتا، یہ کیا تو ماشاء اللہ ہے بھائی، صحابہ صحابیت کا یہ سب نہیں تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرا نکاح ہوا، میں نے زرد رنگ کا کپڑا پہنا تھا، قمیص زرد، کیا بولیں گے، زردی کا کلر ہوتا نا، گیروا بولیے اس کو، سمجھ لیجیے، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ میرے پاس آتے تھے، اور جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی میرے سے وہ کپڑا ادھار مانگ کے لے جاتے تھے، میں ان کو دے دیا کرتی تھی، پھر نکاح کے بعد مجھے لوٹا دیتے تھے۔ مطلب صحابیات کی شادیاں ہوئی تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے اتنے زیادہ، تو وہ ادھار مانگتی تھی شادی کے لیے کپڑے، اور ماں عائشہ کے پاس ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا، تو وہ آتی تھی مانگ کر لے جاتی تھی، اور پہن کر واپس لا کے دے دیتی تھی۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ شادی کے لیے وہ شاپنگ میں زمین سے لے کر یہاں تک تھپیاں لگ رہی صرف کپڑوں کی، پہلے دن کا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، شادی سے پہلے کے 8 دن پہلے کا، 7 دن پہلے کا، 6 دن پہلے کا فلاں، کبھی کبھار تو ایک دن میں 2 کپڑے پہننا پڑتے اپنے کو رسم کے حساب سے، پھر تو دن میں کپڑا الگ دکھتا، رات میں الگ دکھتا، تو دن کے شادی
شائننگ کا دن نہیں پہننا پڑتا، رات کی شائننگ کا رات میں پہننا پڑتا. وہ تو مطلب وہ جو ہو رہی نا، اور گھر کے مرد اور جو ہمارے نوجوان بچے بارڈر ٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، چمکیاں اس میں وہ کرنے، پورا خاندان لگا ہوا اس کے اندر، کپڑوں کے اندر پورا، یہ ڈال کے لاؤ، فلاں ناڑا ڈال کے لاؤ، ادھر کا فلاں کر کے لاؤ، بارڈر وہاں سے خریدی جائیں گی. اور یہ بھی ہوتا ہوں میں اگر غلط نہیں ہوں تو، آپ بھوپال سے نکل کے کہیں اور جاتے ہوں گے خریداری کے لیے. شادی کو مذاق ہے کہ یہاں نہیں ہوتی اس کی خریداری. بڑے لوگوں کی دلی میں ہی ہوتی، صرف چھوٹے موٹے لوگ ادھر ادھر سے لا لیتے، اپنی تو نہیں ہوتی یہاں. اس سے بھی بڑے لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے دبئی جا کے آتے ہیں شادی سے پہلے، کپڑے، جوڑے گھوڑے، سینٹ، اور یہ سب کہاں دبئی سے لا رہے. یہ شادی نہیں ہے، یہ بربادی کا سامان ہم جمع کر رہے ہیں. یاد رکھو اس بات کو. جن لوگوں کے نکاح ستو اور کھجوروں پر ہوئے، ستو بارلی بولتے ہیں نا، آج کل لوگ ڈائٹنگ کے لیے کھاتے ہیں، ستو اور کھجوروں پہ ہوئے نا، اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نیچے خیسر اور خسرا کے کنگن، ان کے تاج، ان کے محلات لا کے ڈال دی. سادگی جن کی شادیوں میں تھی نا، اتنی برکتیں رہی دنیا کے اعتبار سے کہ انہوں نے سب کچھ کمایا. سادی شادیاں کر کے ہماری شادیاں ہماری زندگیوں کو بے برکت کر دے رہی ہے، ہم کو پریشان کر دے رہی ہے. ہم تنگ آ گئے اپنی شادی کرنے کے بعد، قرض میں ڈوب گئے شادی کرنے کے بعد. ہم اپنے سر کو ٹکرا رہے دیواروں پہ کہ کیا غلطی کر دی ہم نے شادی کر کے، اب کیسے اس کو وہ کریں. یہ شادیاں یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو رسومات، خرافات، بدعت بھی اس میں شامل ہے، اور کچھ تو شرکیہ رسومات بھی ہیں. ہر علاقے کی الگ الگ شرکیہ رسومات. میں کیا بتاؤں آپ کو، جانوروں کا ذبح کرنا لیکن اس عقیدے سے کہ لڑکا اور لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے شیاطین وغیرہ آتے ذبح کرنا، تو یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے. جانور کو ذبح جو ہے شیاطین کو خوش کرنے کیا جاتا ہے. یہ رسومات شادیوں سے پہلے گھروں میں ہوتی. بچہ بہت خوبصورت ہو جاتا، نظر نہیں لگنا، چاقو رکھ کے گھوم بیٹھے ہیں چاقو. شادی کے دن گپتی تلواریں لے کے آ جاتے لوگ، آتے نا، نیمبو لگا ہوا سامنے، چبنا نہیں بول کے، غلطی سے چپ گئے کسی کو ایک آدھ تو مشکل ہوتا، ہاتھ میں یوں پکڑ کے. کیا ہے یہ کون سی سنت ہے ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کے نکاح کرنا؟ کس نے بتایا یہ سنت آپ کو؟ یہ نہیں ہے طریقہ، یاد رکھیے. اس پہ عقیدہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. عقیدہ بہت بڑا مسئلہ. عقیدہ کیا ہے کہ وہ خوبصورتی ہو جاتی ہے جس کے سے شیاطین آ کے لپٹ سکتے، تو لہٰذا لڑکی کے بازو چھری چاقو وغیرہ رکھ کے اس کو سلایا جاتا ہے. پھر لڑکا اور لڑکی کو کہا جاتا ہے اب تم 8 دن پہلے سے کام نہیں کریں گے، اس کو بولتے ہیں منجا. ہوتا ہے آپ کے پاس؟ 8 دن پہلے لڑکی کو مہندی لگا کے، ہلدی لگا کے کونے میں بٹھا دیتے گھر کے. اگر نہیں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں مسلمان کے رسومات پورے انڈیا میں ایک جیسے ہی، تو منجا بولتے ہیں اس کو. لڑکے کو بولتے ہیں اب کام کاج نہیں کرنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، فلاں، یہ کیا کیا رسومات، خرافات، بدعتیں، شرک کہاں کہاں تک لے جا رہے ہیں. یہ کوئی نکاح برکت دینے، کبھی برکت نہیں لانے والے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے شادی میں فضول خرچی. ہماری شادیوں میں، صحابہ کی شادیاں، تابعین کی شادیاں، انشاءاللہ آخر میں رکھوں گا مثالیں. فضول خرچی کا کیا عالم ہے آپ بتائیے. جوڑے کی رقم، گھوڑے کی رقم، ہال کی رقم، ہال کے ڈیکوریشن کی رقم، آنے والوں کو فلاں، رہنے کا فلاں انتظام، کھانے کے اندر فلاں 25 کھانے چاہیے کم از کم، اس کے بغیر تو ہلکٹوں کی شادی مانی جائیں گی نہیں. ایک کھانا کر دیا خالی، 2 کھانے کر دیے خالی، اور ایک میٹھا. اتنے غریب، مفلس، خلاش، بھکاری لوگ ایک میٹھا سے، کم از کم ایک میٹھا، ایک آئس کریم، ایک خوبانی کا میٹھا، ایک فلاں کا میٹھا، ایک شاہی ٹکڑا، ایک یہ رہا تو ایک انسان کا دل لگتا کہ کیا ہے. اور ہم بھی 8 دن بھوکے رہ کے کھانا کھانے آتے پھر شادی کے اندر. یہ کیا آپ نے تماشا کر دیا. تو یہ حالت ہے ہمارے پاس. ایک دوسرے کو بڑھاوا، ایک دوسرے کو خرافات میں، خرچوں میں بڑھاوا. یہاں تک میں نے دیکھا کہ عام شادیوں کے کھانے کی ایک پلیٹ 500 روپے کی ہو گئی ہے. ایک عام بول رہا ہوں میں، 500 روپے پر پلیٹ ہوتا ہے، جس میں 1-2 ڈرائی، 2-3 اس میں ویٹ جس کو بولتے ہیں گریوی والے سالن، اور آخر میں ایک میٹھا. 500 روپے خرچہ جاتا ہے. کر رہے ہیں لوگ. اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں. اب میں بتاتا ہوں فضول خرچی شادی میں کتنی ہوتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے. سمجھ لیجئے بھوپال شہر میں 1 لاکھ لڑکے اور 1 لاکھ لڑکیوں کی شادی ہونا باقی ہے. کتنے؟ صرف 1 لاکھ لڑکے اور 1 لاکھ لڑکیوں کی شادی ہونا باقی. زیادہ ہوں گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اور دونوں مل کے کتنا خرچ کرنے والے معلوم آپ کو؟ دونوں مل کے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. سمجھیے لڑکا 2 لاکھ خرچ کرنے والا ہے اور لڑکی 2 لاکھ خرچ کرنے والی. مطلب یہ سب سے غریب اور ہلکٹ شادی ہونے والی ہے. 2 لاکھ کو شادی میں کرتا ہے کیا؟ کمائے کس لیے حضرت؟ یہیں لگانا ہے تم کو، پورا انویسٹمنٹ بتانا ہے تم نے کیا کمایا زندگی میں، لگاؤ 10 لاکھ. لیکن سمجھو سادی سیدھی مطلب ایک دم غریب والی شادی 2 لاکھ والی. کبھی کبھار 2 لاکھ میں تو حل بھی نہیں آتا ہے. چلو خیر، تو 2 لاکھ انہوں بھی خرچ کریں گے، 2 لاکھ انہوں بھی خرچ کریں گے. تو ہوا 2 لاکھ لوگ شادی کر رہے اور دونوں کتنا خرچ کر رہے؟ 2 لاکھ خرچ کر رہے.
یا دونوں کا ملا لے تو 4 لاکھ خرچ ہو رہا سمجھ لیجیے، یا پھر 2 لاکھ سے 2 لاکھ کا کیسا موٹا حساب لیجیے، 1 لاکھ دونوں خرچ کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ شادی ہونے والی ہے، اور لڑکا بھی 1 لاکھ خرچ کرے گا، لڑکی بھی 1 لاکھ خرچ کرے گا، تو صرف آپ کے بھوپال شہر میں 4000 کروڑ روپے شادی میں خرچ ہونے والے مسلمانوں کے۔ کتنے ہزار کروڑ؟ 4000 کروڑ صرف کہیں میں خرچ ہونے والے شادی میں، وہ بھی کون سی کتنے روپے والی شادی؟ 1 لاکھ والی۔ میری شادی میں تو مطلب لوگوں کا حال، میری بول تو آپ میری مت سمجھیے، ہماری شادی میں تو حال یہ ہے کہ وہ بیسک ہینڈ سیٹ سے جو شروع ہو رہا، وہ لڑکے کو پسند کرنے کے بعد اس کو وہ پاگل کو دینا پڑتا ہے کہ ڈبہ نکال کے کٹا ہوا سیب دے رہے اس کو، 1,40,000 تو خالی ہینڈ سیٹ لے رہا ہوں پہلے ہی جھٹکے میں۔ ابھی تو اس کے جوڑے کی رقم باقی ہے، اس کی بھی خواہشات باقی ہے، اس کے ماں باپ کے ارمان باقی ہے، اس کے سب باقی ہے ابھی اس میں۔ لیکن یہ 1 لاکھ والی شادی اگر 2-2 لاکھ خرچ کر رہے ہیں تو اب حساب لگا لیجیے، ملٹیپلائی کرتے جائیے، 4000 کروڑ تو صرف 1 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ 4000 کروڑ اتنا روپیہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دینی اداروں میں اور مسجد مدارس میں لگا دیا جائے تو پورے بھوپال شہر کی مسجدوں کی تعمیر کے لیے، اماموں کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ اور مینٹیننس ریپیئر کے لیے 10 سال ڈیکیڈز تک چندہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیکیڈ 10 سال اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کمپنیاں دیکھتے ہیں نا آپ، 100 200 کروڑ کے پلانٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے، جس کے اندر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں گزرتی، نوکریاں ملتی ہیں، یہ صرف 100 کروڑ کے ہوتے ہیں، یہاں ہم 4000 کروڑ کی بات کر رہے ہیں صرف شادی کے لیے۔ یہ امت کا حال ہے، اس کو پتہ بھی نہیں خرچ کہاں کرنا ہے، تو خرچ کا یہ عالم ہے، میں کیا بولوں آپ کو، یہ فضول خرچی کا یہ عالم ہر طرح سے، ڈیکوریشن بولیے، کھانا پینا بولیے، اللہ نے آپ کو دیا اچھی بات ہے، میں اس سے روکتا نہیں ہوں، لیکن کیا یہی ایک جگہ ہے جہاں خرچ کریں؟ 100 جگہیں ہیں دنیا میں یاد رکھیے خرچ کرنے کے لیے۔ غربت کا کیا عالم ہے دنیا میں، آپ دیکھیے، میں ہندوستان کے ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں، تقریر وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے، کہ اگر آپ صدقے میں 1 ساڑی دیں گے نا، 1 ساڑی دیں گے تو یقین جانیے اس کو پھاڑ کے 2 لوگ 2 عورتیں پہنیں گی اس کو۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ 1 ساڑی بہت بڑی ہوتی، وہ کاٹتے ہیں اور 2 لوگ پہنتے ہیں، چونکہ نہیں ان کے پاس پہنے۔ اتنی غربت کے دور میں آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ پیسہ تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا، یہ بچہ پیسہ تربیت پہ خرچ نہیں ہو رہا، یہ پیسہ حلال جگہوں پہ خرچ نہیں ہو رہا، یہ پیسہ مسجد مدارس کے لیے خرچ نہیں ہو رہا، یہ پیسہ خود حج کرنے کے لیے اپنے نہیں خرچ کرتے ہو، اور یہ پیسہ آپ خرچ کرتے ہو صرف 1 دن کے دکھاوے کے لیے۔ کتنے دن کا دکھاوا ہوتا شادی کا دکھاوا؟ اونلی سنگل ڈے، وہ بھی 1 دن کے اندر 6 گھنٹے کا دکھاوا ہے، صرف 6 گھنٹے کا میکس۔ مغرب اگر 6 بجے تو رات میں 12 تک، یا آپ کے پاس شادی 9 بجے چالو ہوتی تو رات کے 3 بجے تک، 6 گھنٹے کے دکھاوے کے لیے زندگی بھر ہم لٹا رہے ہیں، محنت کریں، انت تک گدھوں اور گھوڑوں کے جیسا کام کریں، خچروں کے جیسا بولیں گے، اور اس کے بعد شادی کر رہے ہیں اور صرف 6 گھنٹے کی نمائش کے لیے پیسہ اڑا رہے ہیں۔ یہ بات کو ماننا ہی پڑے گا، یہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی کا عالم ہے۔ دکھاوا اور شان، شادی مرکز بن گئی دکھاوے اور شان کی۔ سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے اولاد کو برائی سے بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ دکھاوے اور ریا کا مرکز ہو گیا، شو آف کا مرکز بن گیا۔ ہر آدمی بتانا چاہتا ہے کہ میں نے کیسی شادی کی اور میرے سے اچھی شادی کسی نے کی، ہمارے سے اچھی برات نہیں، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے ارمان نکالنے کی جگہ بن گیا، اور ایسے ارمان نکالے جا رہے ہیں جیسے کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو ہوا حلال میں زیادتی کرنا، حرام چیزیں بھی چالو ہے، ڈھول باجے، ناچنا گانا، بے پردگی، ہاں، اور کئی رسومات ہیں بہرحال جو اس میں کیے جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں سے بہرحال ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اپنے شادیوں کو ہلکا، سستا، آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج آپ کی زندگی گزر جائیں گی، کل آپ کے بچے نکاح کیسا کریں گے بتاؤ؟ جو نوجوان آج میری بات کو سن رہے ہیں، جنہوں نے نکاح نہیں کیا، آپ سوچ رہے ہیں میں تو خالی کر لوں گا، میرے ماں باپ نہیں مان رہے، کل بتاؤ جب تم کو اولادیں ہوں گی اور لڑکیاں ہوں گی تو تم کیا کرو گے؟ یہ پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ آج ہو سکتا ہے وہ لڑکی کا باپ اپنا گھر بیچ کے تم کو دے دے جہیز، لیکن کل جب تم بنو گے باپ تو کیا ضروری ہے تمہارے پاس وراثت میں ہو ایک گھر جو تم بیچ کے کرو گے اس کی شادی؟ تب کیا کرو گے بتاؤ مجھے؟ تب کچھ بھی نہیں کر پاؤں گے۔ تو لہٰذا آج ہی سدھر جاؤ، آج ہی سدھر جاؤ، چاہے لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے ہو۔ اسلام میں کوئی اونچا نیچا نہیں، یاد رکھیے، تقویٰ اللہ کے پاس میں آ رہے ہیں اونچ نیچ کا۔ ہم لوگ یہ بیجا حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا طریقہ، ہماری شادیاں ہو گئی آج اتنا حرام، مطلب وہ کر رہے ہیں، اتنی تکلیف دے رہے ہیں کہ نکاح نہیں جھگڑے کا گھر، نکاح نہیں فتنے کا گھر، نکاح نہیں زندگی بھر لڑنے کے وہ بن جا رہے ہیں۔ مطلب عجیب و غریب چیزیں، میں آپ کو کیا بتاؤں بہرحال۔ تو اپنے نکاحوں کو سادہ اور ہلکا کیجیے۔ اب آئیے شادی کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو، نمونے کے طور پہ دیکھیں صحابہ کی شادی کیسی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ کے اندر آپ ہیں۔ مدینہ ایک اتنا چھوٹا ہے، آپ نے مسجد نبوی دیکھی، اگر تصویر میں دیکھی، اگر نہیں بھی اگر تصویر میں دیکھی ہوں گی نا،
تو مسجد نبوی جتنی تھی اتنا پورا مدینہ تھا، بس آج کی جو مسجد نبوی ہے اتنا پہلے پورا مدینہ تھا، پورا سٹی اس کے اندر ہی تھا، بہت خریا تھا چھوٹا سا، اتنا ہی تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس میں رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے خوشبو لگائی ہوئی، اور اس ٹائم میں مال دولت اتنا آسان نہیں تھا، اور خوشبو وغیرہ عام نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، عبد الرحمن خوشبو لگائی ہے، مطلب کچھ خاص بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے نکاح کر لیا۔ تو کہا آپ نے دعا دی، بارک اللہ فیکم، اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، اور ایک شرعی مسئلہ بتا دیا، ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اتنا پیسہ تھا، آپ نے ایک بکری لا کے ذبح کی اور رات میں ولیمہ کر دیا۔ اب یہ کون سی شادی آپ دیکھیں، نبی وقت موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، مدینہ جو ہے ایک آدھے کلومیٹر کی بستی بھی نہیں ہے، اتنا چھوٹا ایک 300-400 میٹر کے اندر پورا مدینہ ہے، اور اس میں نبی موجود نہیں نکاح میں، عبد الرحمن ابن عوف کے۔ اب اندازہ لگا، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابوں میں سے ہے، بہت نزدیکی لوگوں میں سے ہے، اور یہ ان کے نکاح میں نبی کو نہیں بلا رہے۔ ہمارے پاس تو نکاح میں اگر وہ رب کیا رشتے بتاؤں میں آپ کو، ساس کی، جیٹھانی کی، ننند کی، فلاں کی بچی کو نہیں بلایا تو جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ نبی وقت موجود ہے، مدینہ اتنی چھوٹی بستی ہے، آپ نے بلایا نہیں چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ایک عام چیز تھی، لیکن اگلی بار جب پہنچے اللہ کے رسول نے مبارکبادی دے کر اور ایک شرعی مسئلہ بتا دیا، ولیمہ کرنا یہ ایک مسنون ہے، تو کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ انہوں نے ایک بکری لا کے ذبح کر دی، تو یہاں نکاح کی بھی مثال آ گئی، ولیمے کی مثال بھی آ گئی، ایک ہی واقعے میں۔ اب ایسا کوئی نکاح ہمارے پاس کرے تو کتنے الزام لگیں گے اس پر، ہے نا، کتنے الزام لگیں گے بتاؤ میں۔ تمہارے ماں باپ تم سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ ایسی شادی تھوڑی کرتے، اتنے کم پیسوں میں، اتنے کم اس میں، آپ نے کمائی کیوں پوری زندگی؟ ہاں، یہ موقع تھا بچوں کو لگا کے بتانا کتنی محبت کرتے، ایسی شادی تھوڑی ہوتی۔ لیکن ایک صحابی کی شادی تو ایسی ہوئی، کچھ بھی خرچہ نہیں تھا اس کے اندر، کچھ بھی خرچہ نہیں، دیکھیے آپ کچھ خرچہ آئے گا۔ آئیے ایک دوسری شادی کا واقعہ سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا، کہا میں نکاح کی حاجت محسوس نہیں کرتا ہوں، چہرہ پھیر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کھڑی رہی وہاں، ایک صحابی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے اس خاتون سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی سونا وغیرہ ہے اس کو مہر میں دینے کے لیے؟ وہ کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس وہ دینے کے لیے۔ اچھا، کہا کوئی چاندی وغیرہ ہے اس کو مہر میں دینے کے لیے؟ تو کہا چاندی وغیرہ بھی نہیں میرے پاس دینے کے لیے۔ تو کہا گھر جا کے دیکھ کوئی لوہے وغیرہ کی انگوٹھی تو ہونی ہے، وہ تو لا مہر کے لیے۔ وہ گھر جا کے آئے، کہا وہ بھی نہیں میرے پاس، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ تو کہا کیا ہے پھر اس کو مہر میں دینے کے لیے؟ تو کہا ایک چادر ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا وہی باندھا ہوا ہوں، وہ چادر ہی باندھ کے میں اپنے سطر کو ڈھکا ہوا ہوں، اوپر ان کے کپڑا نہیں تھا، اس کا مطلب صرف نیچے تھا باندھا ہوا۔ تو کہا ایک چادر ہے جو باندھا ہوں۔ تو کہا اگر یہ مہر میں دے دیں گا تو تیرے پاس کیا رہے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ صحابی چلے گئے مایوس ہو کر، یہ سوچ کے کہ اب نکاح نہیں ہوتا میرا، چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بلائے، کہاں ہے وہ شخص ابھی جو میرے پاس آیا تھا اور نکاح کا بول رہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا۔ کہا بلاؤ اس کو، بلا کے لا۔ تو کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو کہا یہ صورتیں آتی ہیں۔ کہا کیا اس کو سکھائیں گا یہ صورتیں؟ تو کہاں سکھاؤں گا۔ تو کہا اس صورت کے بدلے جو تو بعد میں سکھانے والا ہے اس کو میں نکاح کر دیتا ہوں آج۔ کیا لگا؟ ایک چادر ہے اس شخص کے پاس، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، اس کا بھی نکاح ہوتا ہے، اس شخص کا بھی نکاح ہوتا ہے۔ کتنا آسان ہے نکاح، دیکھو کیا خرچہ تھا اس میں، مجھے بتاؤ کچھ، کیا ایکسپینس ہوا یہ پورے نکاح کے اندر، کیا چیز دیکھی گئی اس کے اندر، کون سی حسب نسب، 7 پشتیں، خاندانی رئیس، بینک بیلنس، خود کا گھر، پرماننٹ گھر، کیا دیکھا گیا اس میں مجھے بتاؤ۔ دینداری کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس رشتے میں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سادگی تھی اس نکاح کی۔ تو برکتیں بھی اللہ نے کیسے دی، برکتیں بھی کیسے دی یاد رکھیں۔ اب جو لوگ جہیز لیتے ہیں اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں، بہت سے لوگ جہیز لیتے ہیں اور کیا بولتے ہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیسی سنت ہے بھائی؟ جہیز فاطمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے، وہ نکاح بھی دیکھ لیتے اور اس میں جہیز کا واقعہ بھی دیکھ لیتے۔ چلیے آئیے، اگر جہیز فاطمی آپ بولتے ہیں دینا چاہیے تو میں اس کا طریقہ بتاؤں گا دینے کا، سب دیں گے انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے؟ میں بھی بتاتا ہوں اس کا طریقہ، وہ جہیز کا طریقہ کیا تھا دینے کا۔ چلیے آئیے واقعہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے پاس
ابوبکر صدیق نے رشتہ بھیجا آپ کی بیٹی فاطمہ کو، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ علی بن ابی طالب نے رشتہ بھیجا، آپ نے ہاں کہہ دیا، آپ نے ہاں کہہ دیا، چونکہ آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا تھا، آپ نے ہاں کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے نکاح طے کر دیا۔ نکاح طے کرنے کے بعد آپ علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچے تو کہا علی اب تم نکاح کرنے والے، چونکہ حضرت علی یاد رکھیے آپ سے ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں لیکن آپ کی کفالت میں ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ذمہ دار تھے مدینہ کے اندر۔ تو کہا علی اب تمہارا نکاح ہے، مطلب ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ آ رہے، گارڈین کی حیثیت سے آ رہے اور بات کر رہے ہیں، اب کیسے رہو گے تم، کیا ہے گھر میں؟ تو کہا اللہ کے رسول تلواریں ہیں، ایک زیرہ ہے، کچھ ڈھال ہے، اور کیا؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، ایون سونے کے لیے جو چادر تھی نا وہ ان کے پاس بچھانے کو کچھ نہیں تھا، زمین پہ سوتے تھے آپ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ پاس۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، وہ زیرہ تھی نا تمہارے پاس، ایک زیرہ لے کر آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور زیرہ لے کر آئے، کہا اس زیرہ کو ہم فروخت کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ گئے اور زیرہ فروخت کر کے آئے۔ زیرہ کس کو فروخت کی؟ آپ گئے اور حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ حضرت علی زیرہ فروخت کر رہے ہیں، زیرہ وہ جو پروٹیکشن کے لیے آتا تھا۔ حضرت علی نے اس کو شاید روایت کے اندر 480 درہم میں، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ، 480 درہمز میں پرچیز کر لیا اور زیرہ لے لیا اور کیش دے دیا۔ انہوں نے وہ پیسہ لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا پیسہ رکھا اور آدھا علی کو دے دیا اپنے خرچ کے لیے، اور پھر کہا کہ علی اب میرے ساتھ چلو، ہم سامان لے کے آئیں گے جو گھر میں ضرورت ہے۔ پھر لے کر گئے اور جانے کے بعد ایک تکیہ گھاس بھرا ہوا، ایک جگ پانی کے لیے، ایک گلاس، ایک چٹائی کھجور کے پتوں کی، اور ایک پانی بھرنے کے لیے وہ جو آتا نا وہ خریدا، اور ایک چکی، کچھ روایت میں آتا ہے 5-7 چیزیں، وہ الگ الگ روایتیں لیکن 5 سے 7 اس سے زیادہ نہیں، چکی لے کر آئی اور لا کر حضرت علی کو دے دی۔ اگر یہ جہیز فاطمی ہے تو ہم سب تیار ہو جاؤ جہیز دینے کے لیے۔ اب کیا ہوں گا، ہماری شادی طے ہوگی کسی لڑکی سے، لڑکی کا باپ آ کے بولے گا میری بیٹی کو یہ پسند ہے، چلو میرے ساتھ چلو میں دلا کے لاتا ہوں، پھر وہ آپ کے ساتھ جائیں گا، آپ کے پیسوں سے آپ کو چیزیں دلا کے لائیں گا اور پھر اپنی بیٹی کے لیے گھر میں رکھیں گا، یہ جہیز فاطمی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا وہ جہیز، حضرت علی کا سامان فروخت کر کے حضرت علی کے ہی پیسوں سے وہ چیزیں دلوائی گئی تھی، تو یہ کون سا جہیز ہوا؟ یہ تو لڑکے کے پیسوں سے لڑکی کے گھر میں چیزیں لا کے رکھی گئی، اس کو اگر آپ جہیز بولتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا جہیز ہے نا، ہر لڑکے والے نے دینا چاہیے ایسا جہیز، لڑکی کو دیا جا رہا، لڑکا اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کی بچی میرے نکاح میں آ رہی ہے، کون سی واشنگ مشین لگتی ہے اس کو، کھانا کیسے بناتی وہ، کون سی اس کو جو ہے یہ ہونا وہ میں سب دلا کے لاتا، کون سا فریج اس کو پسند ہے، آتی ہے تو کرو نا پھر آپ۔ یہاں تو لڑکیوں کے والد سے لے کے ان کی زندگی ہم برباد کر رہے ہیں۔ اب واقعی کا ایک اور حصہ ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وزیرہ تو خرید لی تھی، بعد میں حضرت علی کے پاس آئے اور کہا علی یہ 480 درہم میرے طرف سے تحفہ تم کو، اور وہ پیسے واپس دے دیے، چونکہ اگر وہ پہلے پیسے دیتے تو حضرت علی کی غیرت راضی نہیں ہوتی وہ کرنے پر، انہوں نے بیچا، ٹریڈ ختم ہوا، اس کے بعد لا کر وہ زیرہ تحفتاً آپ نے واپس دے دی، حضرت علی نے اس کو رکھ لیا۔ دیکھیے صحابہ اگر کسی کی مدد بھی کرتے تو اس کی غیرت کو دھکا نہیں لگنے دیتے، اتنا شرف کے ساتھ اتنے زبردست انداز سے ڈیل ہوئی کہ کام بھی ہو گیا، تحفہ بھی ہو گیا، اور جو مدد کرنا تھی مدد بھی ہو گئی پوری، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک اور واقعہ، ایک اور شادی کا۔ کیا تھا اس میں بتاؤ، اس لڑکے کے پاس کیا تھا جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور کس کی بیٹی نکاح میں جانے والی ہے اس کے، وہ دیکھو آپ ذرا، آپ دیکھو یہ سب چیزیں، کچھ بھی نہیں خرچہ نظر آئیں گا آپ کو، کوئی ایکسپنس نظر نہیں آئے گا، ایک دم سادگی نظر آئیں گی شادی کے اندر، سمجھ رہا؟ تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین، اب تابعی کی زندگی میں آگے ہمیں وہ نمونہ دیکھتے ہیں، کبار تابعین میں سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار آتے ہیں، کلاس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو نے معلوم آپ کو، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہے، یاد رکھیے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کو وقت کے خلیفہ کے بیٹوں کے رشتے آئے کہ آپ جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، یہ محدث تھے، نکاح کر دیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، مطلب نہ تھی وہ ایک طرح سے باپ کی طرف سے۔ ایک دن کلاس میں آئے پڑھانے کے لیے اور کہا کہ عبداللہ کہاں ہے، ایک اسٹوڈنٹ تھے آپ کے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبداللہ آج آئے نہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا، غم سے، مطلب وہ عبداللہ 2-3 دن نہیں آئے۔ اس کے بعد جب واپس آئے مجلس میں، تو جب مجلس میں آئے تو استاد نے پوچھا کلاس ہونے کے بعد، عبداللہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا انتقال ہو گیا تھا، میں غم سے تھا اس لیے نہیں آ پایا کلاس کے لیے۔ کہا تم کیسے رہو گے اب بغیر بیوی کے؟ تو کہا کون دیں گا مجھے نکاح کے اندر؟
اب ان کے گھریلو حالات کیا ہے, مالی حالت کیا ہے, بعد میں رکھتا ہوں. فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے ان کی سنیے. تو انہوں نے کہا نکاح کی ضرورت تو ہے. تو کہا میری بیٹی سے نکاح کروں گے جس کو وقت کے خلیفہ نے یہ آفر دیا کہ میرے 3 لڑکے ہیں, جس کو چاہو بیاہ دو تمہاری بیٹی. مطلب ایسا سمجھیے وقت کے پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ کی بیٹے کا رشتے آ رہے کہ بھائی جس سے کرنا چاہو کر دو, ہم لوگ ریڈی ہیں. کیا مقام علمی اندازہ لگائی. اب وہ شخصیت کس کو آفر دے رہی ہے سنیے. عبداللہ نامی ایک اپنے شاگرد کو, چونکہ استاد پہچانتا ہے اپنے شاگرد, کہاں استاد کون اس آفر کو ڈینائی کر سکتا, آپ اندازہ لگائیے. اسی کلاس میں نکاح خطبہ نکاح ہوا, اسی کلاس میں. عبداللہ اٹھ کر چلے گئے گھر, نکاح ہو گیا. مغرب کا وقت تھا. عبداللہ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت گھر پہ دستک ہوئی, کھٹکا ہے, اور میں وہ محراب میں سے سوکھی ہوئی روٹیاں نکال کر پانی میں ڈال کے گیلا کر رہا تھا, چونکہ صبح کھانے کو کچھ نہیں تھا تو روزہ رکھ لیا تھا نفل. اب شام میں وہ جو بچا کے رکھا تھا سوکھی روٹی, اس کو پانی میں ڈبا کے بھگا رہا تھا تاکہ سافٹ ہو جائے تو کھا لوں. اب وہ ڈباتے بیٹھا اور دروازے پہ دستک آتی ہے. کون؟ تو کہا سعید. تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب. تو ابھی ان کے پیروں کے نیچے زمین نکلی. انہوں نے سوچا اب آئیں گے استاد, میرا گھر دیکھیں گے, میری مالی حالت دیکھیں گے, اور آج ہی خلا دلا کے چل جائیں گے. ڈر رہے ہیں, ڈرتے ڈرتے دروازے پہ گئے. کہا آئیے استاد. تو کیسے انسان ہو, میری بیٹی سے نکاح کیا اور بغیر لیے کیا گئے, میں بچی کو چھوڑنے آیا ہوں. بیٹی سے کہا بیٹی اندر چلے جاؤ. بیٹی اندر چلے گئی, باپ باہر سے چلا گیا. یہ نکاح میں کیا دکھ رہا آپ کو بتائیے. وہ کون سے 50 اسٹیپس آف ویریفیکیشن, لڑکا کیسا لڑکی کیسا ہے, خاندان, یہ نسل, یہ وہ کلر, کچھ بھی نہیں. اس میں دینداری کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا اندر. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھیے. تیسرا واقعہ سناتا ہوں. ایک مبارک نامی شخص کا. یہ مبارک کون تھے آخر میں بولتا ہوں. ایک مبارک نامی شخص تھے. وہ جاب کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس لگے. وہاں وہ جاب کرتے تھے. اس کا شاید سیب کا کھیت تھا, باغ تھا, یا انار کا باغ تھا, کچھ اس میں آتا ہے. وہاں کام کرتے تھے مبارک. اور مبارک جو ہے وہاں سروسز دیتے تھے ایز اے گارڈ, سیکورٹی گارڈ, واچ مین. ایک دن اس باغ کے مالک کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے, مطلب مالک ان کا دوست آیا, مطلب باغ کا جو اونر تھا اس کا فرینڈ آیا, اس کا دوست آتا ہے. وہ بیٹھتے بات کرتے ہیں. تو یہ جو باغ کا مالک ہوتا ہے عبداللہ سے جو ہے معاف کرنا مبارک سے کہتا ہے کہ مبارک ذرا اچھے سیب لے کے آؤ تھوڑے سے. مبارک جاتے سیب لے کے آتے اور سیب اچھے نہیں رہتے. 2 بار ہو جاتا. وہ ناراض ہو کر کہتا تم کیسے انسان ہو, میرا دوست آیا تم اچھے سیب لاؤ, بولا ایسے خراب سڑے ہوئے سیب لاتے. تو کہا جب میں نوکری کو لگا تھا تو مجھے کھیتی باڑی کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو بات طے ہوئی تھی کسی حفاظت کروں گا. تو اللہ گواہ میں نے کبھی کسی سیب کو توڑ کے کھایا نہیں اور چکا نہیں جس سے مجھے پتہ چلے کچا کون سا رہتا ہے اور اچھا کون سا. تو میں نہیں لا سکوں گا. وہ آدمی جو دوست تھا دم ہو گیا. واچ مین ہے لیکن اتنا ایماندار. گھر بھاگا فوراً. بیوی سے جا کے کہا ایک نوجوان دکھا ہے, میرے دوست کے پاس واچ مین ہے, اتنا دیندار ہے کہ اس نے آج تک اس پھل کو کھایا نہیں کہیں بغیر پرمیشن کی. تو بیوی کیا پوچھتی معلوم, بچی کا رشتہ طے کر کے آ گیا پھر اس سے. تو کہا نہیں, میں بس تم لوگوں سے مشورہ لینے آیا. تو کہا میرے طرف سے تو ہاں ہے, اگر آپ کو مرضی ہے. بچی سے پوچھا گیا, بچی نے کہا ہاں ہے. دیکھیے 2 اونر ہے باغ کا, ایک اونر ہے اس کا دوست ہے, اسٹیٹس دیکھیے دونوں کا, اور یہ واچ مین ہے. وہاں واچ مین ہے, مبارک واچ مین. اس کے بعد جو ہے وہ آ کر آفر دیتا ہے کہ مبارک کیا میری بیٹی سے نکاح کروں گا. آپ کہتے ہیں ہاں. یہ دینداری کی بنیاد پہ ہوا. اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی جس کا نام عبداللہ رکھا انہوں نے, اور وہ بڑے محدث گزرے, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. کوئی حدیث کی کتاب ان کے نام کے بغیر نہیں گزری کبھی آیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے بیٹے تھے. تو جب ان نکاح دینداری کی بنیاد پہ ہوئے نا, تو اللہ نے ایسی اولادیں, ایسی برکت, ایسا مال, ایسی دولت سب کچھ دے دی جو دنیا میں چاہیے ہوتی ہے. اور جب دنیا پرستی کے چکر میں جا کے آدھے دن کو انسان مکمل کرتا ہے نا, جو ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں, پھر دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو یہ واقعات تھے نکاح کے. اب 1-2 واقعات بس ولیمے کے سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور بات ختم کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ہوا. آپ کے کئی ولیمے ہوئے نا, تو ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں, تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں, بس مفہوم سنا رہا ہوں اس کا. ایک ولیمہ ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا تو ایک بکری ذبح کی گئی اور لوگوں کو کھلانے کے لیے تیاری کی گئی. جب بکری ذبح ہو کے کھانا پک گیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا جاؤ انس لوگوں کو ولیمے کی دعوت دو. اور میں گلی میں نکلا, جو مجھے ملا میں نے کہا آ جائیے ولیمے کے لیے, آ جائیے ولیمے کے لیے, آ جائیے ولیمے کے لیے. لوگ آئے, کھاتے گئے, چلے گئے. کیا ولیمہ ہے, کوئی ایڈوانس نہیں ہو. بس اگر ایڈوانس رخا نہیں ہے 8 دن پہلے تو ہم تو وہ دعوت میں جائیں گے بھی نہیں کبھی.
یہ ایسا منہ سے آ کے بولتے آنا، عزت کے ساتھ کھٹکا دینا، دروازے پہ کھڑے رہنا، پھر بولنا بچے کا ولیمہ ہے، بچی کی شادی ہے، آئیے، وہ بھی 8 دن پہلے، پھر ان کو دعوت نہیں دینا، ان کے بچوں کو بھی دینا، ان کے بچوں کے بچوں کو بھی دینا، تو نہ آتے۔ یہاں جانور ذبح ہوا، کہا گلی میں جاؤ، لوگوں کو بلاؤ، انس بن مالک جا رہے اور کہہ رہے چلیے آئیے ولیمے کی دعوت ہے، چلیے آئیے ولیمے کی دعوت ہے، چلیے آئیے، اور لوگ آ رہے کھا کے چلے گئے، ختم ہو گیا ولیمہ۔ یہ ایک ولیمہ ہے۔ ایک اور ولیمہ سن لیجیے، وہ ولیمہ کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرے گھر آؤ کھانا لے کر۔ لوگ آئے اپنے اپنے ڈبے لے کر، سب نے مل کر کھایا، اور آپ نے کہا یہ آج میرا ولیمہ تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ ولیمہ ہوا۔ کیا ولیمہ؟ دیکھیں، لوگوں نے اپنا اپنا کھانا لائے، سب نے مل کر کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ یہ ولیمہ۔ ایک ولیمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہوا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ سے کا ولیمہ تھا، میری والدہ کو پتہ چلا کہ آپ سے ولیمہ کر رہے، وہ فوراً آئی، ہم نے وہ چمڑے کا دسترخوان تھا وہ کھولا، اور لوگوں کے گھروں میں جو جو تھا انہوں نے لا کے دیا، کسی نے ستو لا کے دیا، کچھ اناج لا کے دیا، کسی نے جو ہے کچھ چیزیں لا کے دی، شہد لا کے دیا۔ پھر میری والدہ نے ان سب چیزوں کو اس دستر پہ ڈالا جو چمڑے کا تھا، اور اس کو مل کے ملیدہ بنا دیا، مطلب مکس کر دیا، سمجھو اس میں ستو بھی ہے، یہ ہے، وہ سب مکس کر کے، شہد وغیرہ جو بھی تھا مکس کر دیا، مکس کر کے ایک ملیدہ جیسا بن جاتا نا، کچھ بنا دیا، لوگوں سے کہا آؤ اور اسے کھا لو۔ لوگ آئے، کھا کر چلے گئے۔ یہ ہوا ولیمہ۔ کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ کون سا خرچہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے صرف بتاؤ، جو حیثیت تھی اس حالت میں جو ہے بس وہ کر دو۔ حیثیت سے بڑھ کر کرنا، ادھار لے کر کرنا، قرض لے کر کرنا، لڑکی والوں کو مجبور کر کے کھانا کھانا، ارے کیسے انسان ہے؟ لڑکے والے کرتے ہیں نا کبھی، مجبور بیچارے لڑکیوں کو کھلاؤ، کیسے انسان ہے؟ کیسے انسان؟ ایسا ظلم کرتے کسی پر؟ ڈیمانڈ کر کے کھاتے ہو؟ اچھی بات نہیں، نہیں انہوں نے خوشی سے دی، کائے کی خوشی یار، بول کے لے رہے ہو، اس نے خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا تو تم اسے بول کے سب کچھ کر رہے ہو، اس کی کڈنی میں نکال دے تو بیچارہ ہنستے رہتا، چونکہ لڑکی کا باپ ہے، مجبور ہے، کڈنی بھی لے لی نا، دے دیتا، ہنستے ہنستے ملتا آ کر، کیا کریں؟ بچیوں کو گھر میں نہیں بٹھا سکتا نا، فتنے کا دور ہے ایک طرح سے، بہانہ تو ہے ہی نا، شادی تو کرنا ہی، مجبور ہے، سب کچھ بیچ لٹا دے رہا۔ مت کرو نوجوانوں ایسا، مت تکلیف دو ایک انسان کو جس نے پوری زندگی لگا دیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو صرف ایک بیٹی ہو جائے نا، 10 سال گلف میں کھپا دیتے صرف اس کی شادی کے لیے، اس کی اچھی شادی کرنا۔ کیا ہے؟ جا کے بیٹھا بیوی سے دور، شادیوں کے 1 سال نہیں ہوا، بچی کو چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی کو سال میں 1 بار آ کے ملتا ہے صرف، کیوں؟ اس کے لیے کمانا، بچی ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا میں نے، بہنوں کی وجہ سے ایسے بوجھ تلے دبے، 45 سال عمر ہو جاتی ہے، اپنی بہنوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں، تو بیچارے صرف کماتے ہیں۔ تم کو خوشی ہوتی ہے ایسی شادی کر کے کسی کے بھائی سے اس تکلیف کو برداشت کرا کہ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، تم نکاح کر رہے ہو، پیسہ لٹا رہے ہو اس کا، تم کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے؟ اور وہ عورتیں جو میری بات کو سن رہی ہیں، عورتیں سوال کرتی ہیں جہیز کی لعنت کب ختم ہوگی؟ میں آپ سے بولتا ہوں، آپ جہیز کی لعنت کب ختم کرو گے؟ جہیز مرد لیتے دیتے نہیں، یہ تم عورتیں ہوتی ہو جو جہیز لینے دینے کا کام کرتی ہو۔ تم ہی تو بولتی ہو نا کمنٹ دے کر، اتنا ہی لائے، بڑی بہو نے تو اتنا لائی تھی، تمہارے باپ کو سمجھا نہیں کیا؟ ہم نے تو بولے تھے کچھ نہیں ہونا، تمہارے باپ نے اپنی داڑھی جو ہے دھوپ میں سفید کیا کیا؟ اس کو سمجھا نہیں کہ ایسا نہیں کرتے؟ بولنے کو تو سب بولتے ایسا۔ تو عورتیں کب بند کریں گی جہیز لینا؟ آپ کب ختم کرو گے رسومات کو؟ آپ کب ظلم ختم کرو گے؟ مجھے بولو، آپ دوسروں کا مت بولو، مرد کا۔ شادی کے کون سے فنکشن میں مرد رہتے بتاؤ؟ کون سے ہلدی، مہندی، ساچک اور رسومات اور جمعہ کیوں مردوں کی ہوتی؟ کوئی فنکشن ہے مردوں کا بتاؤ؟ آپ نے فنکشن شروع کیے، آپ بدعتیں و خرافات کرتے، آپ نے خرچوں کو بڑھایا، اپنی بیٹیوں کی شادی میں رو کر فائدہ نہیں، چونکہ اپنی بیٹوں کی شادیوں میں آپ خوش بھی تو ہوتی ہے نا، ان سے لٹوا کر، ان سے کھا کر، ان سے لے کر۔ تو عورتوں سے گزارش کروں گا پہلے آپ بند کرو یہ سسٹم، یہ کرپشن آپ ختم کرو دنیا سے، یہ لعنت جہیز کی آپ ختم کرو، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا زندگیاں خراب مت کرو ایک دوسرے کی۔ نوجوان زندگی بھر باہر رہ رہے صرف بیٹی کی شادی کے لیے، بوڑھا ہو کر آتا ہے باپ صرف بچیوں کی وجہ سے، بھائی بوڑھے ہو جا رہے ہیں صرف اپنی بہنوں کی شادی کے لیے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ جب قوم اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرے گی تو دشمن جب مسلط ہوگا تو اس کا کیا درد اور کیا دکھ۔ جب قوم آپس میں اتنا ظلم آپس میں ہی کر رہی ہے تو اب کیا دشمن کی ضرورت میں کہوں گا؟ اتنا ظلم، بہت ظلم ہے یہ شادی کے نام پہ۔ اس کو ختم کیجیے۔ تو شادی کیوں اور شادی کیسے؟ بہت مختصر انداز میں جو میں رکھ سکتا تھا آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کریں، دینداری کو اپنے نکاحوں میں ترجیح دیں۔ اگر ہم نے اللہ ایسا نکاح کیا تھا جو سنت کے مطابق نہیں تھا تو ہماری توباؤں کو اللہ تو قبول کر،
ہمیں آگے زندگی میں توفیق دے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں. اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا نکاحوں کے ذریعے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ اس سے ہم معافی مانگیں اور معافی مانگ سے توبہ کر لے اللہ سے کہ آئندہ یہ غلطی ہم کبھی انشاءاللہ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنا ہر کام کریں جب تک زندہ رہے، ایمان و اسلام پر زندہ رہے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمدللہ موصوف نے بڑی ہی خوبصورت، دل نشی، دلکش، دلربا، پرکشش انداز میں اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اس کے لیے حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے اور وہ ہے سوال و جواب کی نشست. لہٰذا موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پرچے میں لکھ کر والنٹیئر کے حوالے کر دیں. آپ کا سوال انشاءاللہ جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب تک پہنچا دیا جائے گا. سوال و جواب کی نشست 30 سے 35 منٹ تک رہے گی. اس درمیان جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے ہی جوابات پیش کیے جائیں گے. تو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ نکاح سے کے رواجات کو ختم کرنے کے لیے نکاح کاؤنسلنگ کرنی کیا لکھا ہوں کتنی کارگر ثابت ہوگی. کسی نے کہا کہ نکاح سے پہلے ان کے رواجات کو ختم کرنے کے لیے اگر نکاح کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو کتنی کارگر ثابت ہوگی. تو دیکھیے اگر نکاح سے پہلے اگر نکاح کے لیے کچھ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کارگر چیز ہے. کاؤنسلنگ سے مراد یہ کہ نکاح جو جن لوگوں کا ہونے والا ہے ہم ایسے ادارے بنائیں جہاں جا کر وہ نکاح سے پہلے ٹریننگ لے لیں کہ نکاح جو کرنا ہے وہ کیسے کریں گے ہم، تاکہ اس بچے کو اور اس بچی کو اور ان کے گھر والوں کو، جیسے مثال کے طور پر عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں تو ٹریننگس لے کے جاتے ہیں نا آپ لوگ جا کے. اگر عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو تو سمجھو فکس ٹائم رہتا، لیکن عمرہ تو سال بھر جاتے ہیں. تو آپ کے شہر میں ایسے ادارے ہوتے ہیں نا جو بولتے ہیں عمرہ کے لیے آنا ہے تو سیکھیے، ہمارے پاس آئیے، 2 دن کی کلاس ہوتی ہے، سیکھ کر جائیے. فائدہ ہوتا ہے نا ظاہر سی باتوں سے. کتاب پڑھنے کے مقابلے میں، تقریر سننے کے مقابلے پریکٹیکل جا کے دیکھنے کو ملتا ہے، ماڈلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے. لہٰذا میں کہوں گا یہ بالکل ہونا چاہیے. ہر انسان کے نکاح سے پہلے ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز ہونا چاہیے جو نکاح سے پہلے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ کیا بنیاد پہ نکاح ہوگا، کیسے نکاح ہوگا، بدعت خرافت کیا ہے، کیسے اس کو ٹالا جائے گا، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. بالکل ہونا چاہیے. انشاءاللہ عزیز اگر ایسے آپ کام کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور ساؤتھ انڈیا میں ایسے کئی سینٹرز میں جانتا ہوں جو یہ کرتے ہیں. کمپلسری ہوتا ہے شادی سے پہلے وہاں جا کر وہاں کا سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر سے آپ نے سرٹیفکیٹ لایا. مطلب ایک لڑکے نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور شادی کیسے کرنا اس طریقے کو سیکھا. ایک لڑکی نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور شادی کیسے کرنا اس کو طریقے کو سیکھا. تو ہونا چاہیے. اس کا انشاءاللہ عزیز یقیناً بہت فائدہ ہوگا. کیا لڑکے کو مرضی سے نکاح چھپ کر کیا، لڑکے کا نکاح مرضی سے چھپ کر کیا ہے؟ دیتا ہوں زیادہ.
کسی نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ پیسے والے لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ وضاحت فرمائیں۔ مطلب ان کا یہ بولنا ہے کہ پیسہ جن کے پاس ہے وہ لوگ شادیوں کو خرچہ وغیرہ کر کے بگاڑ پیدا کریں، آپ وضاحت کریں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھنا ہے وہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مالی اعتبار سے الگ الگ حیثیتوں میں بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، ہم اس میں کچھ بول نہیں سکتے۔ اللہ نے جس کو جتنا دینا چاہا مال دیا۔ اگر کوئی انسان جائز طریقے سے کچھ پیسہ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، مسئلہ ان کا ہے۔ جائز طریقہ بول رہا ہوں پھر میں، خرافات نہیں، بدعات نہیں، وہ دکھاوا نہیں، شو بازی نہیں، وہ سب نہیں، نام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، سمجھ لیجیے اس کا بزنس ہے، تجارت ہے، اب تجارت میں تو کتنے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے ولیمہ بھی ہو جائے گا بچے کا، اور ساتھ میں جو ہے میرے تجارتی لوگ اس بہانے آ جائیں گے، اور اس کی حیثیت کے مقابلے میں وہ ایک سادی سیدھی شادی لیکن زیادہ لوگوں کو بلا کے کرتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ ایلیجیبل ہے، اس کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس کا بھائی ہوں اور اس کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ اب اس نے بھائی نے 300 لوگوں کو بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا 300 یا 400 لوگوں کو، اور پھر اس کی کاپی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس دوسرے بھائی کو تو نہیں بول سکتا ہوں کہ تم ایسا مت کرو، تمہارا بھائی تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ غلط کام نہیں کر رہا، کوئی خرافات اور بدعت نہیں کر رہا ہے، وہ شرعی جائز چیزوں کو۔ جیسے ایک مثال دوسری کو بات سمجھنے کے لیے، ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی غریب ہے۔ مالدار آدمی جو ہے آم لا کر کھا رہا ہے، سیب لا کر کھا رہا ہے، مٹھائی لا کر کھا رہا ہے، شو بازی نہیں کر رہا، دکھاوا نہیں کر رہا، خاموشی سے کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، احساس بھی دلاتا ہے اللہ کی نعمتیں سب کو نہیں ملتی ہیں، وہ ہو گیا۔ لیکن کوئی دوسرا بولے وہ لا کے کھاتے نا، وہ چھلکے پھینکتے، ان کے ریپرس نکلتے تو ہمارا وہ ہوتا تو پھر ہم کو بھی مٹھائی لانا پڑتی ہے، تو اب یہ تو ایسا تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے نا۔ تو اگر جائز پیسہ خرچ کرتا ہے مالدار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں وہ ناجائز پیسہ خرچ کر رہا ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، تو ہاں یقیناً یہ بگاڑ کی وجہ ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار رئیس انسان نے اتنا خرچ کیا نکاح میں کہ اس کے وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس عمل پہ پیچھے چل پڑے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پورا معاشرہ خراب ہو گیا۔ میں آپ کو بولتا ہوں، ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، لوگوں کو آج لیڈرز کی ضرورت ہے، فالوورز بہت ہیں، پیچھے چلنے والے لوگ بہت ہیں، آپ نئے راستے بتائیے، مطلب صحیح طریقے کو اختیار کریے اور لوگوں کو نمونہ کریٹ کر کے بتائیے کہ دیکھو نکاح ایسا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو کہیں فالوورز مل جائیں گے، کہیں فالوورز مل جائیں گے۔ الحمدللہ 2002 کے اندر آخری نکاح ہمارے خاندان میں ہوا تھا جس میں لڑکی کا کھانا ہوا تھا، 2002۔ اب 20 سال میں کوئی لڑکی کا کھانا ہمارے پاس کوئی فیملی میں دور دور تک نہیں ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے بس چلی جاتی لڑکی اور ہو گیا خاص، کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ اور ولیموں کے کھانے بھی ہم نے اتنے کرٹیل کر دیے کہ 100-150 سے اوپر ولیمے بھی ہم لوگ نہیں بلاتے اپنے فیملیز کے، بس اتنے ہی لوگ آتے ہیں، 100-150، کوئی نہیں ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ہاں یہ پورا دنیا بھر کو نہیں بلایا جائے گا، ایک سسٹم ہے، تو کئی لوگ ماشاءاللہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی اگر ولیمے میں بلاتا، زیادہ لوگوں کو منع نہیں کر رہا ہوں، جائز طریقے سے بلائے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم ایک مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلے، لوگ سمجھے، تو ہم لوگوں نے اس کو کٹ کر دیا۔ حتیٰ کہ جو ہے ہمارے فیملی کے اندر ایک IAS آفیسر بھی ہے، میرے بھائی ہے، تو ان کا بھی نکاح ہوا تو سب نے لگا کہ اب تو بہت بڑا ہوا، کچھ تو بھی اتنا بڑا افسر ہے، کمشنر ہے گوالیئر کے اندر، وہ اب تو کیا نہیں ہوگا ان کا، اور اس کے ولیمے میں 50 لوگ آئے تھے، صرف 50، اندازہ لگائیے۔ تو الحمدللہ ایک سسٹم بنا دیا، ولیموں میں ایک دم کم لوگ اور نکاح میں کھانا وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، نکاح میں لوگ آئے، چائے وغیرہ کچھ اگر مسجد انتظامیہ پرمیشن دے تو باہر رکھ دیتے ہیں، اینڈ فنش ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا۔ کتنا پیسہ بچ رہا ہے اور یہ پیسہ صحیح کاموں میں لگ رہا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ 5-5 10-10 لاکھ لوگ خرچ کرتے ہیں، تو کرنے کی ضرورت ہے لوگ میں۔ تو مالدار لوگ بھی کوشش کریں کہ مثال بنائیں، غریب لوگ خواہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر اگر وہ جائز خرچ کریں تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہ بھگائیں، اور خواہ لون لے کے ادھار لے کر نکاحوں کو نہ کریں اپنے آپ۔ نکاح کے لیے ایک مہر طے کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ سوال آیا کہ نکاح کے لیے مہر طے کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ تو نکاح کے لیے مہر طے کرنے کا پیمانہ لڑکے کی حیثیت ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے۔ ہمارے سماج میں ایک رواج ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ کہ 36 روپیہ مہر، 151 روپیہ مہر، 786 روپیہ مہر۔ یہ 151 تو بچوں کے لالی پاپ بھی نہیں آ رہے اس میں، اب مہر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک چاکلیٹ کا بڑا ببل والا بار لے لیں گے آپ اچھی برانڈ کا، تو وہ 150-200 میں کیڈبری کا ایک وہ آتا ہے، آپ مہر دے رہے ہو، 36 روپئے مہر بھی سنا میں لوگ دیتے ہیں۔
شریعت نے مہر کی کوئی لمٹ نہیں لگائی. ہاں مہر ظلم نہ کیا جائے, بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے, اور ساتھ میں لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مہر زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے, ہماری عورتوں کو تو بیچاروں کو کچھ حق ہی نہیں ہے, اسے جہیز دیا جا رہا, کون مہر دیتا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کون گلف کنٹریز میں اس کا پورا الٹ ہوتا ہے. گلف کنٹریز میں اگر کوئی آپ سے پوچھیں گے میں کتنے آپ کو لڑکے اور لڑکیاں, آپ بولیں گے مجھے 3 لڑکے ہیں اور ایک بھی لڑکی نہیں, تو بولیں گے لڑکی نہیں ہے تم کو. چونکہ وہاں لڑکیوں کے ذریعے وہ لوگ جو ہے لڑکوں سے اتنا مہر لیتے ہیں کہ سسر کا گھر بن جاتا ہے اس کے اندر. وہاں الٹا چلتا سسٹم. تو لڑکے ہیں بولے تو وہ کریں گے. اگر کوئی بولا مجھے 3 لڑکیاں, تو ماشاء اللہ, کیونکہ اب 3 لڑکیاں بولے تو ایک کیا اگر 1 لاکھ مہر بھی اگر آیا تو سسر کا تو بالکل وارہ نہیں آرہ ہو جاتا. تو وہاں ظلم الٹا ہوتا. وہ کیا کرتے, مہر زیادہ رکھ کے ظلم کرتے لڑکوں, وہ بھی غلط. یہاں جہیز کے نام پہ جو معاملہ چل پڑا ہے وہ بھی غلط. تو لہٰذا کتنا رکھے, تو ایک تو وہ مہر ظلم نہ ہو اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو. حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی میری سال بھر کی انکم میری آ رہی ہے, 3 لاکھ کا میرا پیکیج ہے, 1.5 لاکھ تو میرا خرچہ ہو جاتا ہے, 1.5 لاکھ میں بچاتا ہوں سال میں, تو چلو 30,000 دے دیتا ہوں اس میں سے. پرسنٹیج ہو رہا ہے نا اس کی انکم کا, اس کی سیونگز کا, دینا چاہیے حیثیت کے طور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہر دیے مختلف ازواج کو, مختلف رہا. 12 اوقیہ چاندی کسی میں آتا ہے. ایک میں نجاشی نے آپ کا مہر ادا کیا تھا تو 4,000 درہم اس نے دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں مہر دیا تھا. تو ہر بار الگ الگ مہر ہے, تو فکس نہیں ہے. تو آپ ظلم نہ ہو اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق لڑکے نے دینا چاہیے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا, یہ 2-4-5 ہزار روپے مہر مت باندھو بھائی. 2-4-5 ہزار روپے ڈھابے پہ جا کے کھا لیتے ایک ٹائم کا کھانا, تو مہر دے رہے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو, تحفہ اس کے لیے. اس کو بولتے ہیں میل ڈاوری. شریعت میں فیمیل ڈاوری حرام ہے, میل ڈاوری الاؤڈ ہے. تو اس کو بولتے ہیں مہر, بولتے ہیں میل ڈاوری جو دیتا ہے. بہرحال دو, ایک بڑا پرسنٹیج دو اپنی انکم کا اس کو, اور وہ اس کا گفٹ ہوتا ہے. اور وہ لے کر کیا کرتی ہے, اس کی مرضی, چونکہ وہ اس کی مالک ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ مہر دیتے ہیں 10-11-12 ہزار, اور پھر روز پوچھتے اس سے کیا کریں کیا کریں. وہ غریب کو دے دو نا, وہ مسجد میں صدقہ کر دو نا. آپ کون ہو تو اس کو بولنے والے غریب کو دے دو, مسجد میں صدقہ کر دو. آپ کون, اس کی مرضی نا, اس کے پیچھے پڑے رہتے پورا. بعد میں بولتی لے یہ واپس لے لو, یہ لو واپس, تمہارا میرے باپ سے آلریڈی لاکھوں روپے لے لیے, 12,000 دے کے روز پوچھ رہے تم, جو کرنا کرو, معاف تم کو مہر. اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے مہر معاف کرا کے. دوسروں کے خرچ معاف نہیں کر رہے کسی کی, بازار مارکیٹ میں بیوی کا مہر معاف کرانے کے لیے سب سے پیچھے پڑا ہوا ہے. ارے اس کا حق ہے بھائی, وہ دو اس کا حق. بہرحال اس کی کوئی رقم نہیں ہے, لڑکا اپنے حیثیت کے مطابق دے. کسی نے کہا کہ لڑکی کو دہیج دے چکے تب بھی لڑکی کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا. بھائی یہی تو مسئلہ ہے اصل, وراثت میں حصہ کیوں اس کا گیا, یہی تو مسئلہ تھا. لوگوں نے جہیز دے دیا اور لڑکیوں کو وراثت سے نکال دیا. یہ بالکل نہیں ہوتا ایسے. لڑکی کو جہیز دینے سے وراثت میں اس کا حق ختم نہیں ہوتا. اب جب بھی ایسی بات آتی نا تو آدھے لوگ خوش اور آدھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. خوش کون لوگ ہوتے ہیں, میری بیوی کا اب تک نہیں گیا وراثت, اب لوں گا میں سسر سے یا ان سے جا کر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میری بہنوں کو بھی دینا ہے میں نے باقی, وہاں تو مار کے بیٹھا ہوا اپنا لینے کے لیے جاتا ہے آگے. یہ بڑا عجیب مزاج ہے ہمارا. جب بھی بات ہوتی ہے نا حق لینے کی, تو پہلے اپنا لینے کی سوچتے ہیں, بعد میں دوسروں کا دینا ہے. بہرحال لیکن لڑکی کو اگر آپ نے جہیز میں کچھ بھی دیا ہے تو وراثت نہیں ہوتا, وہ تحفہ مانا جاتا ہے. لہٰذا وراثت میں سے اس کا حق نہیں جاتا, وراثت میں باقی ہوتا ہے. اور شریعت نے جتنا حصہ بتایا اور جیسے بتایا ویسے ہی اس کو بعد میں ملے گا. چونکہ اگر آپ ایسا حساب کریں گے تو لڑکے کو پڑھانے میں بھی تو آپ نے خرچ کیا, لڑکے کو بزنس لگانے میں بھی تو خرچ کیا. وہ مائنس کرتے کہ وراثت میں سے نہیں کرتے, تو یہ کیوں کر رہے میرا, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ مائنس نہیں ہوتا اس میں سے, یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا, آج کل لوگ چڑھاوے میں جو گولڈ دیتے ہیں وہی مہر میں کاٹ دیتے ہیں, مطلب مہر اس کے بدلے. مہر کا گولڈ تو الگ سے دینا چاہیے, بہت پیسے والے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر کوئی شخص مہر میں کوئی چیز دے رہا ہو, جیسا حدیث میں نے سنا ہے نا, وہ شخص آئے شادی کرو بولے تو آپ نے کہا سونا ہے لے کر آؤ, چاندی ہے لے کر آؤ, تو وہ تو گولڈ ہی تھا نا, گولڈ کی بات ہوئی پہلے. تو اگر کوئی شخص مہر دے رہا ہے اور گولڈ کی شکل میں دے رہا ہے تو وہ بھی مہر ہے, کیش ضروری نہیں ہوتا, یاد رکھیے. تو گولڈ میں دے سکتا ہے. بات طے ہوگی کہ گولڈ میں دیں گے تو گولڈ میں دیجیے, یا گولڈ کا ایکویولنٹ, کوئی کہے کہ میں 5 تولے سونا مہر میں, یا اس کا ایکویولنٹ. اب ایکویولنٹ کیا ہوگا, اپروکسیمیٹلی 2.5 لاکھ روپے ہو جائیں گے آج کے زمانے میں.
جو بھی ہے، تو بہرحال وہ گولڈ کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، چونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چھڑوا لیتے ہیں، گولڈ دیتے ہیں اور وہی مہر۔ تو یہ تو آپ کے ڈیل پر ہے، مطلب جو شادی کے ٹائم پہ بات ہوئی کہ ہم جو مہر دیں گے وہ گولڈ کی شکل میں دیں گے، زیور کی شکل میں دیں گے، تو بہرحال وہ اسی کی شکل میں آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھیے۔ کسی نے سوال کیا کیا ایک ہی دن نکاح اور اسی دن ولیمہ کر سکتے ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ تو ہاں، ایک ہی دن نکاح اور اسی دن شام میں ولیمہ ہو سکتا ہے، اس پہ کئی علماء کی فتاوی موجود ہے۔ الحمدللہ بہت سارے بڑے شہروں میں یہ سسٹم چالو کر دیا گیا، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہوتا ہی نہیں ہے، صبح نکاح کیا جاتا ہے اور شام میں جو ہے ولیمہ کر دیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ کنڈیشن یہ ہے کہ میاں بیوی خلوت میں اکیلے رہیں، تھوڑی دیر سے ہی، چاہے گاڑی میں ہیں، اپنے گھر لے کے چلے گئے، مطلب فوراً نکاح ہوا صبح لے کے، اتنا ہی کافی۔ خلوت مطلب علیحدگی میں ساتھ رہنا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ بہت سارے فتاوی موجود ہے، اسی دن ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ شادی کے کھانے ختم کر دیں، صبح نکاح کریں اور شام میں ولیمے کر دیں انشاءاللہ سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے سوال کیا کہ محترم، آپ نے بیٹے اور بیٹی کے رشتے دیکھنے میں ظاہری دینداری کے ساتھ عقیدے توحید رشتہ کی وجہ مطلب وجہ نہیں بتایا، ایسا کچھ بولنا چاہ رہے۔ دیکھیے میرا دینداری جب میں نے کہا تو دینداری کا معنی ہے حقیقی دینداری، ظاہری کا کہیں بھی نہیں تھا۔ حقیقی دینداری سے مراد کہ ہاں وہ دین اور شریعت کو ماننے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ توحید والا ہو، اتباع سنت کرنے والا ہو، اور باقی سب چیزیں اس میں شامل ہی تھی، یاد رکھیے۔ الگ سے بولنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کیا کہ دینداری میں وہ چیز شامل ہے، اور میں نے کہیں بھی فرق نہیں کیا ظاہری دینداری اور باطنی، یہ معنی دینداری کا ہے، تو جو دکھتا ہے وہ بھی اور جو باطن اندر ہوتا ہے وہ بھی، دونوں ملا کر ہی ہے، یاد رکھیے۔ اس نے سوال کیا ہماری برادری میں ہوتا ہے کہ شادی اپنی برادری میں ہی کرتے ہیں، ورنہ برادری والے برا مانیں گے، خاندان والے برا مانیں گے، اس لیے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے برادری میں شادی کرنا کوئی غلط بات تو ہے ہی نہیں، لیکن برادری سے باہر شادی کرنے کو غلط سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، برادری میں شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن برادری کے باہر شادی کرنے کو غلط ماننا یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پھر کیا ہو جائے گا، اسلام جب آیا کوئی برادری اور سسٹم کو اس نے نہیں دیکھا، آزاد کردہ غلاموں کے نکاح کس سے ہوئے، عرب کی لڑکیوں سے ہوئے، یاد رکھیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، یاد رکھیے۔ یہ آزاد کردہ غلام ہے اور یہ قریش کی لڑکی ہے، یاد رکھیے، اندازہ لگائیں۔ تو آپ نے خود ختم کیا یہ سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا تنگ اپنے آپ کو نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم ہی خاندان ہی برادری میں کریں گے۔ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ باہر کرنا غلط ہے، تم باہر کرو گے تو ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے، ہم اس دعوت میں نہیں آئیں گے، فلاں کریں گے، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ چونکہ اسلام جب آیا اس نے سارے راستے اور خاندان برادری اونچ نیچ سب ختم کر دیا، یاد رکھیے، سوائے تقوی کے اور کوئی معیار نہیں ہے۔ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ کرنے کو برا سمجھنا، بائیک آؤٹ کرنا وہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ وہ سارے سوال ہیں لیکن وہ خاندانی زندگی اور اس سے متعلق ہے۔ اس نے سوال کیا اگر لڑکا دیندار نہیں ہے اور معاف کرنا، اگر لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھا ہے مگر لڑکی کے گھر والوں کو گھر کا ماحول ناپسند ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ مطلب لڑکا بھی اچھا ہے دیندار بھی ہے، لیکن جس لڑکی سے اس کا رشتہ طے ہو گیا وہ اس ماحول کو، جس ماحول میں لڑکا ہے دینداری کے پسند نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ ابھی رشتے کو ڈسکنٹینیو کر دینا چاہیے، آگے کی فتنے سے اگر آپ کو بچنا ہے تو،
ورنہ ابھی آپ کو ان کا آپ کے گھر کا ماحول پسند نہیں ہے، آپ کی دینداری پسند نہیں ہے، کل وہ پیدائش پہ بدعتیں کروائیں گے، خرافاتیں کروائیں گے، شادی میں غلطیاں کروائیں گے، تو بہرحال احتیاط کریں. آپ بتائیں کہ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ نکاح کو ایسا کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے تو آپ دیکھیں، ورنہ ان کی غیر شرعی شرائطوں کو بالکل بھی آپ نہ مانیں. وہ آج تھوڑی باتیں منوائیں گے، کل زندگی میزریبل ہو جاتی، بہت بری ہوتی، لہٰذا وہ ماننے کے لیے انتظار کریں، ان کو موقع دیں. لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے. اور کوئی بھی ایسا آدمی میں نہیں جانتا ہوں جو بیٹی کا باپ ہو، وہ دینداری کو، کسی لڑکا اگر دینداری کا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بولے یہ غلط ہے اور اس سے دور ہٹے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا اگر ہم دہیج نہ دینا چاہیں تو لڑکی والے جو دہیج کے رواج میں الجھے ہیں دیکھیں اگر ہم دہیج نہیں لینا چاہتے تو لڑکی والے جو جہیز کے رواج میں الجھے ہیں زمانے سے، تو ان کو کیسے مطمئن کریں کہ دہیج نہ دیں؟ اگر خوشی سے جہیز دینے کا کہتے ہیں تو کیسے روکیں جہیز دینے سے؟ سوال یہ ہے کہ لڑکی والے جہیز دینا چاہ رہے ہیں، لڑکے والے لینا نہیں چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ لڑکی والے اس رواج کو مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیسے ان کو سمجھائے کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، جو جہیز نہیں لینے کی بات ہوتی ہے، اکثر لوگوں نے یہ کی لیکن زندگی میں عمل میں نہیں لایا، اس کی وجہ سے لڑکی والے ڈرتے اور بولتے نہیں جہیز تو دینا ہے ہم کو. کیسے؟ میں بات کو سمجھاتا ہوں. لڑکی کے پاس گئے لوگ، بولے ہم کو تو صرف لڑکی دیندار چاہیے، لڑکی پسند آ گئی، رشتہ طے کر دیا گیا، رشتہ طے ہو گیا، ہم کو کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہم کو کوئی رسومات نہیں کرنا، ہم کو کوئی خرافات نہیں کرنا، ہم کو کوئی کھانا نہیں کرنا، سب بول دیے. وہ ہو گیا. اب یہ لوگ چلے گئے یہاں سے. اب اس کے بعد سمجھو شادی کر دی اس باپ نے، جیسا انہوں نے بولا تھا، کوئی جہیز نہیں وغیرہ نہیں. ابھی شادی کے بعد گھر چلے گئے تو گھر میں عورتیں کیا بول رہی اس بچی کو جو ابھی بیاہ ہو کر آئی؟ بولنے کو تو سب ایسے ہی بولتے ہیں، تمہارے ابا کو سمجھا نہیں تھا، پہلی بہو کو بھی یہی بولے تھے، پھر بھی اتنے چیزیں لائی، ہم نے تو جہیز کا نہیں بولے تھے، تمہارے ابا نے خوشی سے کچھ بھی نہیں دیے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو بعد میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو باپ کیا سوچتا ہے، یہ پہلے بتا کے دے دو زیادہ اچھا، یہ بعد میں تکلیفوں کو برداشت کرنے سے، چونکہ لڑکی کو تو زیادہ تر گھر میں عورتوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہاں عورتیں سب سے پہلے مضبوط بنیں اور وہ کہیں کہ حقیقتاً ان ریالٹی ہم لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، ہم لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے. جو عورتیں بچی کے جہیز دینے میں اپنے خون کے آنسو بہاتی ہے، یہی عورتیں بیٹے کے جہیز کو لیتے وقت خوش نظر آتی ہے. تو یہ سسٹم کو ہم کو بند کرنا ہوگا. تو لڑکی والی کیا سوچتے ہیں پھر، یار پہلے ہی دے دو بعد میں بہت تکلیف ہوگی. تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور حقیقت میں واقع میں آپ کے گھر کے مرد اور عورتوں کا یہ ارادہ ہو کہ وہ جہیز دے لیں گے. اور بچی کو کبھی زندگی میں یہ نہیں بولنا، بہو کو ہوتا ہے نا کچھ لوگ شادی کر کے آ گئے جہیز نہیں لائے تو پوری زندگی احسان جتاتے، ہم نے جہیز نہیں لیے تم سے، ہم نے جہیز نہیں لیے تم سے. تو بیٹی بھی بولتی ماں باپ سے کہ ابا دے دینا تھا جب، وہ زیادہ اچھا ہوتا تھا، میرے کو ہر روز جلاتے ہی بول کے ہم نے جہیز نہیں لی تم سے. لہٰذا ہم پکا ارادہ کریں تو میں سمجھتا ہوں لوگ مانیں گے، چونکہ لوگ صرف زبانی طور سے بولتے ہیں، عملی طور سے ان کو اس میں عمل نہیں کرنا ہوتا، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں اور ڈر کے مارے پھر بیچارے بولتے ہیں نہیں ہم کو دینا ہے. آپ سمجھائیں انشاءاللہ جس کو اس بات کو ضرور سمجھیں گے. یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا شادی کے وقت جو رسم وغیرہ کرتے ہیں، رسم وغیرہ کے لیے کچھ بچوں کو فورس کرتے ہیں، ان کے لیے کیا جواب دیا جائے؟ اس میں روم وغیرہ کی سجاوٹ بھی شامل ہے، اور جو زبردستی لڑکی کے گھر والوں سے جہیز آ جاتا ہے وہ کیا کریں؟ تو دیکھیے جہاں تک لڑکا اپنے نکاح کے لیے اپنے گھر کو سنوارے، اپنے کمرے کو سنوارے، سہولتیں اگر نہ ہوں، جیسا اکیلا رہتا تھا پہلے، اب شادی ہو رہی تو اکیلا ایک بیڈ پہ سوتا ہوں گا، تب اس کی حیثیت ہے دو، مطلب ڈبل بیڈ کرنا چاہ رہا. یہ سب کرنے میں انشاءاللہ گھر کو وہ کرنے میں ضرورت کے تحت انشاءاللہ اس کو حل نہیں. جہاں تک لڑکی والے زبردستی جہیز دے رہے ہیں، میں نے پچھلے سوال میں جواب دے دیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ مسئلے کا حل وہاں بتا دیا گیا ہے. کسی نے کہا شادی کی رسومات کو اگر سبھی حیثیت کے لوگ اگر بند کریں تو رسمیں اور
کمپٹیشن ختم ہو جائے گا، اس پر روشنی ڈالے۔ دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے کہ شادی کے رسومات اور خرافات نہ ہوں، ہم تو یہی کر رہے ہیں، پورا لیکچر میں نے یہی بات کہی۔ ظاہر سی بات ہے یہ نہیں ہوا تو کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، کمپیٹ نہیں کرے گا، رسومات اور خرافات نہیں ہوں گی۔ لیکن میرا سوال یہاں ابھی میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے، شروعات کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ شروعات کسی نہ کسی کو اسٹیپ لینا ہے نا۔ اب آپ بولے سب لوگ نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ جب کریں گے پہلا آدمی تو شروع کرے۔ ہمارے سے کیا غلطی ہوتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں دودھ بہت نکلتا تھا، تو سب لوگوں نے طے کیا کہ ہم کیا کریں گے، ایک پیالہ دودھ صدقہ کریں گے ڈیلی۔ اور انہوں نے ایک مرتبان ایک بڑا جو برتن آتا ہے وہ رکھ دیا، یہ طے کیا گیا، دودھ تو صبح دھلتا نا ایک دم فجر سے پہلے، ہر آدمی صرف ایک گلاس دودھ اس میں ڈال دے گا تاکہ جو دودھ جمع ہوا صدقہ کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو پہلے دن برتن دیکھا گیا تو اس میں پانی تھا، دودھ بہت کم تھا۔ جب پتہ لگایا تو کیا ہوا معلوم آپ کو، ہر آدمی نے سوچا سب تو دودھ ڈالنے والے ہیں، میں ایک گلاس پانی ڈال دیتا ہوں۔ سب نے کیا سوچا، سب تو دودھ ڈالنے والے ہیں، میں ایک گلاس پانی۔ دوسرا آدمی بھی سوچ رہا سب تو دودھ ڈالنے والے ہیں، میں ایک گلاس پانی۔ تو پتہ چلا اس میں دودھ نہیں تھا، پانی زیادہ تھا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو شروعات سٹارٹ کون لیں گا بتائیے، کون شروع کرے گا؟ دیکھو میری تو بچیاں، میں ابھی نہیں کر سکتا، بچوں تم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا، ابھی تو نہیں ہوں گا اپنے سے۔ تو ہر کہیں سے سٹارٹ ہونا چاہیے، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ہم لوگ مل کے کہیں نہ کہیں شروعات کریں، کوئی ایک گروپ، کوئی ایک خاندان، کوئی ایک مسجد، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک کمیٹی، کوئی ایک طبقہ کم از کم سٹارٹ کرے کہ ہم لوگ اس کو اب ایسا کریں گے۔ دیکھیے ایک بار شروعات ہوگی نا، وہ ماحول میں چیزیں انشاءاللہ عزیز پھیلتی چلی جائیں گی۔ میں نے ایسے بھی علاقے دیکھا ہندوستان کے اندر جہاں میں نے جب جہیز کی بات کی تو لوگ میرے کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، یہ کیا رہتا، ان کے سماج میں کوئی جہیز کا سسٹم ہی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں لیتے ہیں وہ جہیز کے، لڑکی سے کچھ نہیں۔ تو میں نے وہاں جہیز پہ کافی چیزیں بولی تو بولی ہمارے پاس یہ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب میری تقریر میں نے پوچھنا چاہیے تھا کیا ہوتا ہے وہاں، وہ لوگ لیتے ہی نہیں۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ تو لہٰذا شروعات کریے، کسی نہ کسی کو سٹارٹ لینا ہوں گی، ایک بار شروعات ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس آگے معاملات جمتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی نے کہا کیا مہر حسب حیثیت ہونا چاہیے؟ کم سے کم حسب حیثیت ہونا چاہیے، کم سے کم نہیں ہے، کہیں بھی یاد رکھیں، حسب حیثیت جو اس کی حیثیت ہے۔ اور اگر جن کا مہر زیادہ ہے کیا وہ کم کر سکتے ہیں نکاح کے بعد؟ تو دیکھیے زیادہ اگر تھا تو پہلے ہی نہیں باندھنا چاہیے تھا، اب باندھ دیا ہے تو بیوی سے گزارش کرے، معاف کر دیتی ہے تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ اگر وہ واپس دینا چاہے جو تم نے اس کو دے رکھا ہے تو لے سکتے ہو تم اس کو، تو لہٰذا معاف کرا لے۔ کیا بولیں گے بہرحال، یا مطلب ہوتا ہے کبھی، میں نے دیکھا ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ہم مہر جو ہے 1,00,000 روپے باندھیں گے، تو میں نے کہا کیش میں کیا بات کرو، یہ ادھار والا نہیں چلے گا، تو بولے کیش میں 5 کرو، 5,000۔ تو لوگوں کا یہ حالت ہے، چونکہ ادھار ہے کتنے ہی باندھ دیتے ہیں، تو بہرحال وہ معاف کرا سکتا ہے اپنی بیوی سے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شادی سے متعلق ہے تو سر یہ جنرل تھے، کچھ ہے ختم کریں انشاءاللہ عزیز۔ ہم اسی کے سوالات بہت ہیں، لیکن یہ بہت سارے سوالات عمومی چیزوں پر ہے، فیملی، سسرال، ساس بہو والے سوالات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ اپنی بات اسی پہ انشاءاللہ عزیز ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔